سعودی ولی عہد کچھ دیر بعد اسلام آباد پہنچیں گے. پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کا فضاؤں میں شاندار استقبال. JF-17 تھنڈرز نے ولی عہد کے طیارے کو حفاظتی حصار میں لے لیا. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا طیارہ نور خان ایئر بیس پر اترے گا. تو پاکستان کی فضاؤں میں تو یہ داخل ہو چکے ہیں, اب بس اس بات کا انتظار ہے کہ وہ کب نور خان ایئر بیس پہنچیں گے. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی کابینہ کے ارکان ویلکم کرنے کے لیے, خوش آمدید کہنے کے لیے ایئر بیس پر موجود ہیں. یعنی اب معاملہ منٹوں کا ہی رہ گیا ہے. بالکل, اور اسی کے ساتھ اب ہم اپنے پینل کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے علی ادر آپ کی جانب ہی آئیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کریں کیونکہ بریک پہ ہم جا رہے تھے تو آپ کی بات کنٹینیو نہیں ہو پائی تھی. دیکھیں, ایک تو وہ بھارت کا مسئلہ تھا, اس پہ تو میں نے کمنٹ کر دیا تھا کہ جیسے کہ آپ پہلے ہی بات ہو چکی ہے, چھوٹا سا ایریا ہے جی, 7 لاکھ فوج آپ نے وہاں پہ کھڑی کی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں پاکستان وہاں در اندازی کرتا ہے, ویسے تو LOC پہ جو صورتحال ہے پینٹریشن ہو نہیں سکتی ہے, لیکن جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہاں پہ صرف ان کو جا کے ان کے گال پہ تھپکی کریں 7 لاکھ فوج کے, ان کو کہیں کہ بیٹا تم سے نہ ہو پائے گا, کھیتی باڑی کرو, کچھ اور کام کرو, یہ آپ کے بس کی بات ہے نہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات جو میں نے کی تھی وہ تھی, میرا ایک ڈس ایگریمنٹ تھا ہمارے موجود پینل سے کہ پاکستان کی طرف سے بھی سعودی عرب کو متعدد بار ایسی صورتحال میں مدد فراہم کی گئی ہے, کیونکہ فائنینشلی بہت بہتر ہے سعودی عرب, لیکن پاکستان کے پاس جو ملٹری مسل ہے وہ ہمیشہ سے سعودی عرب کے کام آیا. میں نے اس سے پہلے ایگزامپل کوٹ کی تھی جب خانہ کعبہ پہ کیپچر کیا گیا تھا, اس وقت سے لے کے اب تک مختلف مواقع پہ. اور ڈس ایگریمنٹ میرا صرف عادل صاحب سے یہ ہوگا کہ اگر ہمیں 1 لاکھ فوج بھی بھیجنی پڑتی ہے, دیکھیں مڈل ایسٹ ایک جلتی ہوئی بھٹی ہے اس وقت, ہمیں اس کا ایندھن بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جس کا ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, ہم اس کا حصہ بن جائیں. پہلے ہمارے ملک میں بہت آگ لگی ہوئی ہے, ہم اسسٹنس پرووائڈ کریں, ہم ان کی سیکیورٹی فورسز کی ٹریننگ کے لیے اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالیں. لیکن جب ان کے اندرونی اور ان کے آپس کے معاملات اور کانفلکٹس کی بات آتی ہے تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فیور کے بدلے یہ فیور نہیں دینی چاہیے کہ ہم بالکل اس بھٹی میں چھلانگ لگا دیں. تو یہ میں ایک ڈس ایگریمنٹ بڑی ریسپیکٹفلی کروں گا. ہمیں تھوڑا سا اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا, ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. دیکھیں جو بھی ہے حارث صاحب, ہمیں اپنے حالات کو بھی دیکھنا ہوگا اور ہمیں دیگر معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. یعنی پاکستان کو مسلسل سمجھداری کے ساتھ چلنا ہوگا. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ جی, اور سیکنڈ دیکھیں, پاکستان ایک اسلامک ملک ہے, پاکستان ایک نیوکلیر ملک ہے, پھر ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا, اور ابھی ان کو بہت بڑی سپورٹ مل رہی ہے. ان بلڈ جو ان کے انفرنٹ بینیفٹس ہیں وہ بھی ہمیں ریلائز کرنے چاہیے. گلف وار جب ہوئی تھی, جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا, پارٹ آف دیٹ بریگیڈ, بلکہ 2 بریگیڈ گئے تھے, کہ میرا آرمڈ بریگیڈ ایک جس میں میں انفینٹری بریگیڈ میں تبوک میں تھے, ہم وہاں پر گئے تھے. تو پاکستان نے شروع سے یہ گارنٹی کی ہوئی ہے کہ جو ٹیریٹوریل باؤنڈریز آف سعودی عرب ہیں اس کو پاکستان پروٹیکٹ کرے گا. یہی ہمارے پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ ہم دونوں کی ایک سیکیورٹی ہے. یس, اگریسنگلی ٹو گو ان یمن اور اینی کنٹری از اے ڈفرینٹ پارٹ, وہ پاکستان کے اپنے تحفظات ہیں, پارلیمنٹ میں بھی بات کی تھی. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ ہمیں اس بات کا ہمیشہ سے خیال رکھنا چاہیے. اور پاکستان کو ان کو بہت بینیفٹ, جیسے پہلے بات کی گئی تھی کہ اس وقت جو کہ یہ کراؤن پرنس ہیں, ان کو تھوڑی سی آئسولیشن ہو رہی تھی خشکوگی کی وجہ سے, وہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. اس کے بعد وہ ملیشیا ڈیشنل کینسل ہو گیا, بھائی انڈیا جا رہے ہیں, چائنا جا رہے ہیں. چائنا جانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان, چائنا, سعودی عرب, دے آر ون, دے ہیو انڈرسٹینڈنگ, دے ہیو دا ایک اپروول, ٹیسٹ اپروول ہے جو کہ یہ جا کے گوادر میں آئل ریفائنری لگا رہے ہیں, پیٹرو کیمیکل کا ایک پورا کمپلیکس بنا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جہاں تک بات ہو رہی ہے کہ سعودی عرب پاکستان اکنامک کوریڈور بن رہا ہے, جو یہاں سے وہ برج بنانا چاہتے ہیں عمان اور ریاض میں افریقہ کو لنک کرنے کے لیے. تو یہ لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ ہے. اس سے فائدہ یہی ہوگا کہ باقی تمام چھوٹے انویسٹمنٹ جو ہیں وہ پاکستان میں اب آئیں گے, اور پاکستان میں اکنامک بہت ایکٹیویٹی ہوگی. بے روزگاری ہماری ختم ہوگی, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو روزگار چلتا ہے, ہماری اسکل لیبر جو باہر جاتی تھی وہ یہاں پر اس کی کھپت ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے. کریڈٹ جس کو جاتا ہے وہ اس گورنمنٹ کو, عمران خان کو, اس لیے کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان از ناٹ کرپٹ, دین ہی از اے ڈوئر, ہی مینس بزنس. یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ آئے ہیں کہ جس طرح وہاں کرپشن کے خلاف ایکشن کیا ہے کراؤن پرنس نے, یہی یہاں پر کرپشن کے خلاف ایک جہاد کیا جا رہا ہے. ان چیزوں کو بھی دیکھیں, سب چیزیں کنسائڈ ہوتی ہیں. یعنی یہ خالد عظیم صاحب یہی بات آپ سے کرنا چاہیں گے, یہ سب سے بڑھ کر بات ہو گئی کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو, کرپشن بھی نہ ہو. خالد صاحب, اس سب کو ممکن بنانا پڑے گا ہر قیمت. جی
جی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے. ان پرنسپل یہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ ریٹرن کی صورتحال کیا ہوگی، اور ریٹرن میں بہت زیادہ بڑی خرابی جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب کوئی سرمایہ کار یہاں سرمایہ لے کے آتا ہے تو آگے اس کو مختلف جگہ پہ مختلف چنگیاں بنی ہوئی ہیں، معصول چنگیاں، جہاں پہ اس کو وہ ادائیگی کرنا پڑتی ہے. اس معاملے میں یہ، لیکن میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ واپس لے جانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کیا ان کی کوئی جو ہے وہ اپنی آرم فورسز کے ذریعے کو مدد کرنی چاہیے. یہ پاکستان آلریڈی پہلے کر رہا ہے کرتا چلا آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے پاکستان نے اپنی پوزیشن بہت واضح طور پہ بتا دی ہے سعودی عربیہ کو کہ یس، آپ کی ٹیریٹری کو واپس دینے کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے، لیکن ایگریشن جو ہے یا کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی جو ہے اس کے لیے پاکستان کی فوج نہ پہلے یوز ہوئی ہے نہ آئندہ یوز ہوگی. اور اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے بھرپور انداز میں اس کو سالو کیا ہوا ہے. انہوں نے اس چیز کو، پاکستان کی اس پوزیشن کو سمجھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ آگے چل رہے ہیں. دیکھیں، پاکستان پہ ان کے اعتماد کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جو کولیشن فورس بنائی ہے اس کی سربراہی کے لیے انہوں نے پاکستان کے ایک ریٹائرڈ آرمی چیف جو ہیں ان کا انتخاب کیا. یہ پاکستان کے اوپر ان کا اعتماد ہے، اس کی لائلٹی پہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروفیشنل سکل پہ بھی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان پہ انحصار کر رہا ہے. ہم کوئی لشکر کشی کے لیے اس کو ٹروپس نہیں دینے جا رہے، لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اپنے تحفظ کے لیے، اس کی ٹیریٹری کے تحفظ کے لیے یا اس کی فوج کی تربیت کے لیے اس کو مزید ٹروپس کی ضرورت ہے تو پاکستان کو یقیناً فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس میں کوئی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انویسٹمنٹ کو لے کر، دیکھیں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، جبکہ سعودی عربیہ اب اس پوزیشن میں ہے. اس سے پہلے وہ اپنی جو تیل کی کمائی ہے وہ کھاتا پیتا رہا ہے، اور جو فالتو پیسے تھے اس کو مختلف بینکوں کے میں انویسٹ کر کے یا اور جو سرمایہ کاری کے ادارے تھے وہاں انویسٹ کر کے وہ چلتا رہا. لیکن اب وہ ٹینجیبل منصوبوں کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جیسا ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا کہ اس کی ایک کمپنی ایکوا جو ہے وہ پاکستان میں متبادل توانائی کے منصوبے لگانے کے میں اس نے انٹرسٹ بھی شو کیا ہے، بلکہ اس نے ایک طرح سے وہ پلیج اس کا جو ہے ہو گیا ہے کہ $4 ارب تک کی وہ سرمایہ کاری کرے گا. اور اس طرح سے ریفائنری کی بات ہم بہت دیر سے کرتے آ رہے ہیں، اس کے فوائد بھی گنوائے جا چکے ہیں. پاکستان کو کیا فائدہ ہے، خطے کو کیا فائدہ ہوگا، چین اس سے کیا استفادہ کرے گا، اور سعودی عربیہ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے وہ آ رہے ہیں. اور جہاں تک بالکل ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ آ رہے ہیں. اچھا خالد صاحب، یہی چیز اگر آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا. عدنان عادل صاحب، جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے گورنمنٹ کو، اور ضرور جاتا ہے. اسی پہ بات کر لیں، جب یہ دورہ ختم ہو جائے گا، تمام تر MOUs سائن ہو جائیں گے، تمام تر نتائج سامنے آ جائیں گے، یہ گیم وہ جو جیسے کہتے ہیں نا سی پیک خطے کے لیے گیم چینجر ہے، یہ دورہ اس گورنمنٹ کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی نیٹی گریٹیز تھیں، لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ یہاں یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ دورہ اپنے ترہ امتیاز کے طور پہ یہ گورنمنٹ آنے والے وقتوں میں بتائے گی. جی بالکل، بہت بڑا کریڈٹ ہے عمران خان کو کہ انہوں نے اتنا ایسا بڑا انیشیٹو لیا. آپ دیکھیے کہ سی پیک کے تو بہت سے اونرز ہیں. آصف زرداری کہتے ہیں کہ میں نے شروع کیا تھا، نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نے کیا ہے، لیکن یہ جو سعودی عرب کے ساتھ معاملہ ہونے جا رہا ہے یہ خالصتاً جو ہے عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے اور ان کے دور میں ہوا ہے. اور یقیناً اس میں ہماری فوجی قیادت بھی شامل رہی اور ہمارے دفتر خارجہ کا بہت اچھا کردار رہا. شاہ محمود قریشی ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. انہوں نے ایکٹیویٹ کیا، کیونکہ نواز شریف کے زمانے میں تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا پاکستان کا 4 سال تک. تو یہی لوگ بار بار کہتے تھے کہ بھائی کوئی وزیر خارجہ بناؤ تاکہ دوسرے ملکوں سے معاملہ ٹھیک ہوں. آپ یہ بھی دیکھیے کہ سعودی عرب سے جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ امریکہ نے ہماری امداد بالکل بند کر دی، اور بہت ہی روڈ رویہ تھا صدر ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ. اور لوگ توقع کر رہے تھے کہ اب تو پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے قدموں میں جا گرے گا، کیونکہ IMF سے بھی پیسے نہیں ملیں گے جب تک امریکہ نہیں چاہے گا. لیکن ایسے نازک موقع پر سعودی عرب نے پاکستان کو تھام لیا، اسے گرنے سے بچا لیا. $3 ارب تو فوری طور پر دے دیے. $3 ارب کا تیل ڈیفرڈ پیمنٹ پہ دے رہے ہیں کہ آپ آہستہ آہستہ بعد میں ادائیگی کر دیجیے گا. تو $6 ارب کا ان کا بہت گہرا تعلق جو ہے UAE سے بھی ہے، وہ ان کا اتحادی ملک ہے. انہوں نے UAE کو بھی یقیناً اثر اس پہ ڈالا ہوگا، UAE نے بھی ہماری مدد کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ان سے جو تعلق ہے بہت ہی گہرا ہے. پاکستان 21 کروڑ عوام
کا ملک ہے، آبادی ہماری بہت زیادہ ہے، وسائل بہت محدود ہیں، چیلنجز ہمیں سیکیورٹی کے بہت زیادہ ہیں۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب نے جس طرح ہمارے ساتھ اپنا رشتہ نبھایا ہے، ہم نے جس بھی موقع پہ ان کی ضرورت ہوئی انہوں نے آگے بڑھ کر ہماری مدد کی، چاہے ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہو۔ جب آپ نے نیوکلیئر دھماکے کیے پوری دنیا نے آپ کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو 50,000 بیرل روزانہ کے حساب سے وہ آپ کو تیل دینا شروع کر دیا۔ آپ اس وقت بھی آپ کو بچا لیا، ورنہ آپ بالکل کچھ بھی معیشت تباہ ہو چکی تھی اس زمانے میں، کیونکہ تمام عالمی برادری نے ہم ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ تو ایسے ملک کا جس نے ہمیشہ آپ کا تحفظ کیا ہو، اس کو 1 لاکھ کیا 5 لاکھ فوج بھی ضرورت پڑے تو دینی چاہیے۔ اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں خالد عظیم صاحب سے اور حارث نواز صاحب سے کہ یہ جو فوج ہے صرف سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہے، کسی ملک پر اگریشن کے لیے نہیں ہے۔ تو جو ملک جس نے آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دیا، اس کو اگر تحفظ کی ضرورت ہے تو کیا ہم اتنی بھی دوستی نہیں نبھا سکتے کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں؟ اچھا، یہ ہم دونوں کا مفاد ہے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ امبر صاحبہ، یہ دوستی بھی نبھانی ہے اور ہمیں آگے بھی قدم اٹھانے ہیں، ذرا پھونک پھونک کر۔ ایسی ہی صورتحال سے گزر رہا ہے پاکستان؟ ظاہر ہے، کیونکہ اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں تو اس وقت 2 بڑی جو قوتیں ہیں وہ ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف سعودی عرب ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، اہمیت بھی ہے اس کی۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے جیسے تمام ہمارے جو معزز پینلسٹ کہتے رہے اور سچ بھی ہے کہ بہت پرانے گہرے تاریخی تعلقات ہیں، یہ ریاستی سطح کے ہم کہہ سکتے ہیں تعلقات ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ کیوں ایک یہاں اعتراض اٹھا تھا کہ پارلیمان میں کیوں ڈیبیٹ کی گئی تھی، کیوں بحث ہوئی تھی یمن کے معاملے میں، دیکھیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اپنی جگہ ہیں، لیکن اتنا طے ہے اور اس کے لیے ہمیں پرانی تمام جو سیاسی قیادت ہے اس کی اونرشپ بھی ضروری ہے جو پارلیمان سے ملتی ہے کہ پاکستان کسی اور کی جنگ میں ملوث نہ ہو۔ اب یمن کے حوالے سے ہم دیکھیں اس وقت اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس اقوام متحدہ کا کہنا ہے وہاں ہے، جہاں وہاں فیمن بھی ہے، لیکن پاکستان کا موقف شروع دن سے بہت واضح ہے اس سارے معاملے میں۔ اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یمن کے اوپر ہماری پالیسی بالکل واضح ہے۔ حارث صاحب، میں آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گی اس ساری صورتحال کے اوپر۔ ایگزیکٹلی، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی بار بار ان کا کہنا ہے کہ وہ توازن رکھیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی دورہ ہوا، بار بار ہمارے وزیر خارجہ اور آرمی چیف کا دورہ بھی ہوا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی جنگوں میں مت پڑیں۔ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں کہ فرقہ وارانہ تشدد کس حد تک پاکستان میں گیا ہے۔ ہمارے یہاں اہل تشیع برادری بھی موجود ہے، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ہمیں اس لیے کیئرفل احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، بہت احتیاط کے ساتھ، بالکل جو آپ نے بات کی۔ اچھا، ایک اور ہم کریڈٹ تو دے رہے ہیں، لیکن بریگیڈیئر صاحب اس موقع پہ آرمی چیف کا دورہ سعودیہ کا وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کو بھی ہم قطعی نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کے بھی بڑی کاوشیں یہاں تک سچویشن لانے میں۔ دیکھیں، یہی میں بات کر رہا تھا، ناٹ اونلی ہیئر، خاص طور پہ یو اے ای میں بھی جنرل باجوہ گئے تھے، وہاں انہوں نے اوپن چیک دیا تھا پاکستان کو، اور اس سے تعلقات میں بہت فرق پڑا۔ پھر جنرل راحیل ابھی اس سے پہلے وزٹ کر کے گئے ہیں، پورا جی ایچ کیو کو بریف کیا ہے۔ ہی ہیز ڈن اے فاؤنڈیشن، لیٹ می ٹیل یو، اینڈ ہی ہیز ڈن اے ٹرمنڈس ورک۔ ہی از ٹیکن ان سعودی عرب ایز اے ہیرو، اور وہ خاص طور پہ وار ٹیررزم میں انہوں نے کیا ہے ضرب عزم میں، اس کی وجہ سے وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں آئندہ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا ایران کی طرف بھی ایک برج بنے گا، اور اوورآل اس خطے میں حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ ان کی لڑائی سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کو اور ان ملکوں کو ہو رہا ہے۔ $60 بلین کا سعودی عرب نے سامان خریدا۔ سوری ٹو کٹ یو سر، لیکن اب گفتگو کر ہی رہے ہیں تو ایسے میں ہی آرمی چیف جو ہے وہ نور خان ایئر بیس بھی پہنچ چکے ہیں، تو تاریخی ڈیولپمنٹ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی روانہ ہو چکے تھے نور خان ایئر بیس کے لیے، اور اب آرمی چیف بھی اس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں مہمان کا اپنے استقبال کرنے کے لیے۔ تو سر پلیز کنٹینیو۔ اس لیے یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے جس میں ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ پاکستان کی فورسز کے اوپر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ کس سنگل ہینڈڈلی پروفیشنل طریقے سے پاکستان آرمی نے ملک سے دہشت گردی ختم کر دی۔ 51 کنٹریز آف کولیشن فورسز افغانستان میں جو نہیں کر سکے، وہ پاکستان نے سنگل ہینڈڈلی پروفیشنل طریقے سے، ہمارے سپہ سالار چاہے وہ جنرل راحیل شریف اور آپ جنرل باجوہ، انہوں نے اس کو ختم کیا ہے۔ اس سے پاکستان کی فوج کی قدر دنیا میں بہت ہوئی ہے۔ پاکستان سے وہ ٹریننگ لینے کے لیے باہر کے ملک آ رہے ہیں، وہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیسے یہ کیا ہے،
लिमिटेड रिसोर्सेज विद प्रोफेशनलिज्म। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडियन ट्रुप्स को देखें, उनकी फाइटिंग आर्मी नहीं है। उनके सोशल मीडिया पे उनके ट्रुप्स को देखें, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के मुतालिक, आर्मी के मुतालिक क्या क्या बातें करते हैं। और जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनके लोगों को मारा जाता है तो इनके लोग इनको छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये होता है एक फाइटिंग। इनकी फ़ौज इंडिया की सिर्फ ये कर सकती है कि नहाते कश्मीरियों को, उनको, औरतों को, बच्चों को शहीद कर सकती है। तो ये डिफरेंस, और ये इंडिया को मालूम है, इसीलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सर्जिकल स्ट्राइक। तो इन चीज़ों को देखते हुए भी आपको पता चलता है कि जब आपकी फ़ौज पे कॉन्फिडेंस होता है, फिर दूसरे मुल्क आप पे एतमाद करते हैं और आपकी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सारे ट्रुप्स को ट्रेन किया है। हमारी एयर फोर्स के ऑफिसर्स, हमारे नेवी के ऑफिसर्स, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स और उनके ट्रुप्स हमारे बहुत वहाँ पर हैं। अभी भी तकरीबन 1500 हैं जो सिर्फ उनको ट्रेन करते हैं। और साथ ही साथ विद इस गारंटी कि कभी भी खुदा न खास्ता उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री को कभी भी प्रॉब्लम होगी तो पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पर मौजूद होगी, उससे पहले वहाँ पर होगी, और उनके दोनों होली सिटीज़ को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ अली हैदर साहब, जैसे कि हम इतनी देर से गुफ्तगू कर भी रहे हैं और जैसे कि आपने भी कहा कि ज़रूर इसको मिलिट्री मसल को यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं, अगर अब कुछ इक़्तिसादियात की बात कर ली जाए, इससे पहले के अदवार में जितना भी हुआ पाकिस्तान दलदल में डूबता रहा, कर्जों के इसमें डूबता रहा, लेकिन इस बार खान्स गवर्नमेंट, उन्होंने इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है जो कि एक बहुत पुराना था, ट्रेड नॉट एड, यानी कि इन्वेस्टमेंट लाएं, हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि कहते भी इमरान खान मीन्स बिजनेस, तो इस बार बिजनेस की बात हो रही है। देखिए, मैं पहले भी एक दफ़ा ये बात भी कह चुका हूँ, सीपैक ने बहुत सहारा दिया हमें। सीपैक जब आया और उसने काम शुरू किया तो इससे दीगर ममालिक को भी एक हौसला मिलता है। पहली बात तो ये कि आपने अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को बहुत बेहतर कर लिया हुआ है। उसमें जब सीपैक फल फूल रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उनको मालूम है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, रोड्स बनेंगे पाकिस्तान में, तरसीलात का निज़ाम बहुत बेहतर हो जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम और बेहतर हो जाएगा, पोर्ट्स बन रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब डेवलपिंग फेज में होती हैं तो फिर अपॉर्चुनिटी देखते हुए दीगर ममालिक भी जंप इन करते हैं। सऊदी अरब को भी यही नज़र आया ना कि सीपैक का वो हिस्सा बनना चाहता था, उसका खैर मकदम पे चाइना ने भी किया तो वो भी उसका हिस्सा बना। उसके बाद फिर जो दीगर ममालिक होते हैं, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, पहले आदिल साहब बात कर चुके हैं, उनको भी हौसला अफजाई होती है कि अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो वो डूबेगी नहीं। माजी के कुछ तलख तजुर्बात हो चुके हैं, रेकोडिक का केस कितने बुरे तरीके, कितने भोंडे तरीके से हम हारे और हमें पेनल्टीज भी देनी पड़ी। तो इस तरह की चीज़ों को डिस्पेल करने के लिए, इस तरह की जो परसेप्शन बन चुकी होती है किसी खास मुल्क की, उसमें थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी एनर्जी लगती है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं जैसे सऊदी अरब इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दीगर मिडिल ईस्टर्न ममालिक जो हैं या फिर यूरोपीय ममालिक भी आहिस्ता आहिस्ता, देखिए एयर फ्रांस की 12 साल बाद वापसी हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एतमाद के साथ बहाल होती हैं। बिजनेस जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर से ज्यादा परसेप्शन पे चलता होता है। तो जब किसी चीज की परसेप्शन खराब हो जाए तो वो बिजनेस भी खराब होता है, और अगर बेहतर होने लग जाए, पाकिस्तान की परसेप्शन ये बन चुकी थी, अगर आप कभी हॉलीवुड देखा करें, हॉलीवुड की मूवीज देखें, उनके सीजन्स देखें, तो कुछ ऐसे पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया जाता था जैसे पता नहीं कितना कोई अफगानिस्तान का एक ऐसा इलाका है जहां पे बमबारी करके तबाह किया हुआ है, उसको वो दिखाया जाए। वो इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान की वो हो चुकी हुई थी, जिसको एक ऐसा इन्वेस्टर जिसका कुछ ज्यादा कोई यहाँ पे कुछ जानने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, वो दूर रहता था। अब आहिस्ता आहिस्ता हम उफक पे जो है वापस पलट रहे हैं, और थैंक्स टू फ्रेंड्स लाइक सऊदी अरेबिया एज वेल। ये एक म्यूचुअल चीज़ है जी, हमें देखना ये है कि हम अपने इस म्यूचुअल इंटरेस्ट को वैसल एक्सपैंड कितना करते हैं, इसमें वुसअत कितनी देते हैं। ये वुसल अभी फिलहाल मैक्रो लेवल पर है, इसको माइक्रो लेवल पर आना है। मैंने पहले अभी बात की थी कि सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पे लोगों को जो बैरून मुल्क मजदूरी करने आते थे निकाला, डिपोर्ट किया, वापस भेजा। उनका प्लान ये था कि वो तेल पे अपनी जो इन्हसारी है वो कम करेंगे, और कम करने के बाद वो जो वहाँ के मकामी अरब है वो जॉब्स करेंगे वहाँ पे, उनको चूंकि वहाँ पे एक वैकेंसी मिल जाएगी वो जॉब्स करेंगे। हुआ ये कि अरब का तो मिजाज ही नहीं है कि वो जो है वाइट कॉलर जॉब से कम कोई काम करे, तो वहाँ पे फिर दोबारा उनको काल पड़ गया मजदूरी का, ऐसे लोगों का जो जरा लेबर का काम करते हैं। दोबारा अब उनको जरूरत है पाकिस्तानियों की, दोबारा जरूरत है ऐसे लोगों की जो बैरून मुल्क से आके मजदूरियां करते हैं।
तो हमें रिविजिट करना होगा इन चीजों को। हम बहुत ज्यादा इसको, जैसे मैंने पहले कहा, माइक्रो लेवल पे, बिल्कुल आम आदमी की सतह पे इस कोलैबोरेशन को लेकर आएंगे। ठीक है, इस दोस्ती का आम आदमी को कितना फायदा होगा, बाहमी दिलचस्पी के उमूर दोनों ममालिक के क्या रहते हैं, और ये दौरा कितना मुफीद, पाकिस्तान इसका कितना फायदा उठा सकता है, ये सब कुछ इस पर बात तो हम करते रहेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ ही रहिए। और वो वक्त जिसका इंतजार था, वो घड़ी अब आन पहुंची है। तैयारा लैंड कर चुका है वली अहद का, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मनाजिर भी एयरपोर्ट पे जो तैयारा लैंड किया है, और हो सकता है ये वली अहद का ही हो, और इस हवाले से भी हम आपको कंफर्म करेंगे। लेकिन इससे पहले भी तैयारे आ चुके हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा और तरक्की और दोस्ती का ये नया दौर है। पाक सऊदी ताल्लुकात में एक रोशन बाब है, और इस मौके पे कहना पड़ेगा अहलन व सहलन मरहबा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा 2 रोज़ा दौरा ज़रूर है, लेकिन ये 2 दिन पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात पे बरसों गहरा असर छोड़ेंगे। नूर खान एयरबेस से हम आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं, जहां पर वजीर आजम इमरान खान भी मौजूद हैं, काबीना के अरकान भी मौजूद हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हैं। तो बड़ा ही अहम मोड़ पाकिस्तान की तारीख में, पाक सऊदीया ताल्लुकात में, और ऐसे में कि जब बहुत शदीद ज़रूरत थी पाकिस्तान को, तो सऊदीया सामने आया है और इस बार तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। मुख्तलिफ शोबों में MOUs साइन होंगे, और मुख्तलिफ शोबों में ही याददाश्तें जो हैं वो रकम की जाएंगी। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, और 19 रुकनी आला सतह वफ्द पाकिस्तान पहले ही पहुंच चुका है। ये वफ्द 2 खुसूसी तैयारों में सऊदी अरब से नूर खान एयरबेस पहुंचा, और एयरबेस की सिक्योरिटी अगर आपको बताएं तो 111 ब्रिगेड ने संभाल ली है। सऊदी वफ्द में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के करीबी साथी शामिल हैं, और इस वक्त को सख्त सिक्योरिटी में इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर लैंड कर जाएंगे, जिसके बाद इनके दौरे के सिलसिले में सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, और एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है वो इंतज़ार कर रहा है, दिल फरशरा है सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए। एक बार फिर हम रुख करेंगे अपने पैनल का। तो ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से कबल ये गुफ्तगू कर रहे थे कि पिछली बार में और इस बार में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। मैं अब ये चीज़ फोकस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो पाकिस्तान तो दुनिया का मरकज़ निगाह बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान का सूबा बलोचिस्तान वो इस वक्त ज़्यादा जो है मरकज़ निगाह है। अगर दोस्तों की नज़र से देखा जाए तो वो उसको एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, दुश्मनों की नज़र में तो खटकता ही है बलोचिस्तान, क्योंकि वो एक ऐसा गेटवे है कि जिससे पाकिस्तान में सुनहरी दौर का आगाज़ होगा। इस सूबे को इस दौरे से बड़ा फ़ायदा है। CPEC से तो हो ही रहा है, लेकिन इस दौरे से भी बड़ा फ़ायदा होगा जी। और देखें, बलोचिस्तान में जब डेवलपमेंट होगी तो ज़ाहिर है वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, लोकल्स को फ़ायदा होगा। और यही इस CPEC में बात भी की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी स्किल लेबर की हर किस्म की गवादर को दी जाएगी। साथ ही साथ इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब ये हो जाती है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए, सिक्योर एनवायरनमेंट्स होनी चाहिए। राइट काशगर से जो ही आप इसके एरिया में एंटर होंगे तो आपको कॉन्वॉयज मूव करेंगे, तो आपको सिक्योर रूट चाहिए, सेफ़ एरिया चाहिए, जो कि अफ़गानिस्तान की तरफ से इंडियन रॉ हमेशा ये कोशिश करेगी। सॉरी टू कट यू सर, लेकिन तैयारा लैंड कर गया है। हम आपको अहम खबर दे रहे हैं, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तैयारा पाकिस्तानी फिजाओं की हुदूद में था, और अब ये पाक सरजमीन पर लैंड कर चुका है। वजीर आजम, काबीना के अरकान उनके, और वो तो वेलकम करने के लिए है ही, आर्मी चीफ भी यहाँ पहुँच गए हैं। और जैसे कि हम कह रहे थे कि मिनटों की बात है, अब हमने फजाओं में तो इस्तकबाल कर ही लिया था, अब हम जमीन पर भी इस्तकबाल कर रहे हैं। जानदार शानदार इंतजामात है, रेड कार्पेट है, शाम हो चली है, अंधेरा है, लेकिन दिल मेज़बानी के आदाब से, दोस्तों की मोहब्बत में, बिरादराना जज्बात हैं, उस सब से रोशन है। और यहाँ से जो इस्तकबाल का सिलसिला शुरू होगा, तो फिर जब इनको ले जाके हम ठहराएंगे, वहाँ तक ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे में जैसे कि हम आपको बता भी रहे हैं कि वज़ीर आज़म मौजूद हैं वहाँ पर, इसके अलावा मौजूद हैं काबीना के अरकान भी, और साथ साथ मौजूद हैं
جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اور دیگر فورسز کے سربراہان بھی وہاں پر موجود ہیں، کیونکہ یہ ایک تاریخی دورہ ہے اور اس سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، بہت سی خواہشات وابستہ ہیں خطے میں. جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ایک منصوبہ گیم چینجر اور کہا جائے کہ یہ دورہ بھی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اسی سب پر ہی ہم بات کرتے ہیں. بھائی استقبال تو ہم کو ایسا کرنا ہے کہ جب مہمان یہاں سے جائیں تو وہ یہ سوچ کے جائیں کہ مختصر مدت کے لیے آئے تھے. عارف صاحب ایسے ہی آئے تھے لیکن پتہ چلے کہ بہت مدت سے یہاں پر رہے ہیں. اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ان کو لگے کہ یہ ایک دن کا دورہ 2 دن کا دورہ نہیں تھا بلکہ یہ پورے مہینے کا تھا. اتنی محبت ان کو ملی ہے اور یہ دل سے پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج ہر ایک ان کو اسی طریقے سے ویلکم کر. اور یہ بہت ہی خوشائن بات ہے کیونکہ اس سے پاکستان کے لیے بہت سی ترقی کی راہیں نکل رہی ہیں. جو ہم بلوچستان کی بات کر رہے تھے کہ خاص طور پہ بلوچستان کے لیے یہ انشور کرنا ہے کہ افغانستان سے انڈین را کوئی پرابلم پاکستان کے لیے کریٹ نہ کر سکے. بلوچستان سیف ہوگا تو یہ سی پیک منصوبہ کامیاب ہوگا اور آپریشنلائز بھی ہوگا. اس لیے جو ہماری آرمی نے پہلے سے فیصلہ بھی کیا ہوا ہے، تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایک پورا اینٹی ٹیررزم ڈویژن ہم نے ریز کیا ہے اس روٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. چائنا کا انٹرسٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ 7 دن میں وہ کاشگر سے لے کے اور گوادر پر ان کا کنوائی پہنچ جاتا ہے، جبکہ اگر وہ جاتے ہیں سی روٹ سے تو ان کو پہلے آتا ہے عربین سی، پھر انڈین اوشن، ملاکا اسٹیٹ، ساؤتھ چائنا سی، جہاں بہت ہی پرابلم ہے چائنا کے لیے، اور پھر وہ چائنا جاتے ہیں 41 ڈیز. دس از دا ڈفرینس. اس لیے پاکستان کو اور پاکستان آرمی نے ہر حالت میں بلوچستان کو سیکیور کرنا ہے. پولیٹیکل انوائرمنٹ بہت بہتر ہو گئی ہیں. 1-2% جو ہمارے بھائی پہاڑوں کے اوپر ہیں میرے خیال میں وہ بھی مین اسٹریم میں آ رہے ہیں، اور اس سے اس پورے خطے کو اتنا فائدہ ہوگا جس کی مثال پاکستان میں نہیں ملیں گی. ہم ایک اسلامک ملک، نیوکلیر ملک، اور اگر ہم اکنامکلی ترقی کر لیتے ہیں، آپ سوچیں ہم اپنے ملک کے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں کریں گے. یہی تو پھر چیز کھٹکتی ہے نا کہ جب تمام تر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر دشمن کا جو ہے وہ حقہ پانی کیسے چلے گا. علی حیدر صاحب، یہی ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ صوبہ بلوچستان جو ہے وہ وہاں پہ کیونکہ اس کی ایک ہسٹری ہے، وہاں پہ لوگوں کی جو بھی محرومیاں ہیں، لیکن اب اس کو بہت اچھے طریقے سے ایڈریس بھی کیا ہے، سیاسی طور پہ بھی، عسکری طور پہ بھی، اور یہی چیز اس دورے سے بھی، سی پیک سے بھی اس کی مضبوطی میں مزید اضافہ کرے گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ پھر مزید بھی کھٹکے گا دشمنوں کو. فیصل، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر تھی کہ صوبائی اسمبلی بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اپنے ایک چھوٹے سے خدشے کا اظہار کیا ہے جو کہ اکثر بلوچستان کے حوالے سے رہتا ہے سکسیسو گورنمنٹس کو، کہ وہ یہ انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ جو کچھ انویسٹمنٹ بلوچستان میں ہو رہی ہے آئل ریفائنری کی صورت میں، دیگر مداد کی صورت میں، اس کا بلوچستان کے عوام تک فائدہ پہنچے گا. تو پہلے تو ہمیں ایک حکومت پاکستان کو یہ چاہیے ہے کہ بلوچستان، جیسا کہ آپ نے خود کہا، یہ گیٹ وے ٹورڈز پراسپیرٹی ہے پاکستان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہر لحاظ سے. وہاں کی عوام، وہاں کی صوبائی حکومت، مقامی حکومت، وہاں کے تحفظات ہمیں دور کرنے چاہیے. ان کی جو شکایات کچھ جائز بھی ہیں. ہاں، جو دوست جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ انسرجنسی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں بیرونی ہاتھوں سے، ان کی مطالبات قطعاً جائز نہیں ہیں، وہ قبول نہیں ہے، نہ ہی وہ پورے ہو سکتے ہیں. لیکن جو بالکل لیجٹیمیٹ گریوینسز ہیں ان کو ہم ڈومیسٹک سطح پہ، مقامی سطح پہ حل کر سکتے ہیں، ان کو اعتماد ملے. دیکھیں ایک بات بتائیں، بلوچستان میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، بلوچستان کو جو گیٹ وے ہم قرار دے رہے ہیں، یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہو پائے گا اگر وہاں کی عوام کا ساتھ حکومت کو نہیں ہوگا. وہاں پہ سعودی عرب آ جائے، وہاں پہ چین آ جائے، کوئی اور ملک اٹھ کے آ جائے اور وہاں پہ آپ اربوں ڈالر لگا دیں، لیکن اگر وہاں کی عوام کا ساتھ آپ کو حاصل نہیں ہے تو وہ انویسٹمنٹ بیکار ہوگی. لہٰذا اس پوری سچویشن کو بھانپتے ہوئے اس کو حل کریں، آگے بڑھیں. آگے میں استقبال کی ایک بات، میں اس کو بالکل پوائنٹ سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ہم نے ابھی تک ایڈریس نہیں کی جب سے ہم بات کرنا شروع کی ہے. استقبال کو لے کے جو واویلا ہوئی تھی وہ بڑی افسوسناک تھی، بڑی شرمناک تھی. اس میں اپوزیشن رہنما بھی تھے، میں سمجھتا ہوں غلط کیا. اس میں کچھ ہمارے صحافی دوست بھی تھے اور آج بھی وہ یہ کر رہے ہیں. بڑی افسوسناک بات ہے. آج کا دن جو ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ نے تنقید ہی کرنی ہے. میں نے دیکھا ہے ٹویٹر ہینڈل پہ جمال خاشقی کی تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب وہ دینا چاہ رہے ہیں، کیا وہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ سب پہ واضح ہے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک صورتحال ہوتی ہے کہ جب ملکی مفاد کو آپ پس پشت رکھ دیتے ہیں اور کیونکہ آپ نے صرف اپوزیشن کرنی ہے، کیا آپ کو حکومت سے کوئی اختلاف ہے، اس کو آپ نے اپنی اس تشنیگی کو ختم کرنا ہے. آپ حکومتی مفاد کو بالکل بھی مد نظر نہیں رکھتے.
वो मैं समझता हूँ समथिंग इट शुड नॉट हैव हैपेंड। ठीक है, अली हैदर ये कह रहे हैं कि ये वो मौका है कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ये जहन में रखें, भले आप अपोजिशन में बैठे, भले आप कितने ही मसाइल से गुजर रहे हैं। अदनान आदिल साहब, ये मौका है, इसको ऐसे ही देखना चाहिए। अच्छी खबरें आ रही है। जी बिल्कुल, अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। और जब भी सऊदी अरब के वली अहद पाकिस्तान आते हैं, पहले शाह अब्दुल्ला आए और इस दफ़ा मोहम्मद बिन सलमान आ रहे हैं, पाकिस्तान के लोग अपनी आंखें जो हैं उनके रास्ते में बिछाते हैं और बिछाते रहेंगे। देखिए 26 लाख पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनका वहाँ रोज़गार है, $5.25 अरब कमा के वो पाकिस्तान भेजते हैं। तो माइक्रो लेवल पे लोग इतने कनेक्टेड हैं सऊदी अरब के साथ, फिर वहाँ पे मक्का मदीना है, हमारा एक गहरा रूहानी ताल्लुक़ है। पाकिस्तान का हर शख्स मोहब्बत करता है उस सरज़मीन हिजाज़ से, जहाँ से हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ताल्लुक़ है। तो हम अवामी सतह पे तो उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो हमेशा अपोजिशन करते हैं, उनका काम है मुखालफत करना। उनकी मुखालफत सुन लें। ये पाकिस्तान एक जमहूरियत है, यहाँ हर शख्स को आज़ादी है। यहाँ पे हमेशा ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जो हर चीज़ में कीड़े निकालते हैं, जो हर चीज़ को मनफी अंदाज से देखते हैं। मनफियत उन पर गालिब रहती है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान जो बलूचिस्तान का इशू है, वहाँ पर जब एक इन्वेस्टमेंट होगी तो वहाँ पर टैक्सेस भी ज़्यादा वसूल होंगे, उससे हुकूमत ज़्यादा आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकेगी। और जो उनको पूरे मुल्क को जो आमदन होती है जब वो बढ़ती है तो NFC में उनका हिस्सा भी बढ़ जाता है, और उनको बलूचिस्तान को ख़ास तौर से ज़्यादा हिस्सा दिया गया है ताकि उनकी जो जायज़ शिकायत हैं वो दूर हो सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बैरूनी इशारों पे या ख़ुद से वो हमेशा डिसग्रंटल्ड रहते हैं, हमेशा नाराज़ रहते हैं और चीज़ों का तारीख रुख पेश करते हैं। हम उनके साथ क्या कर सकते हैं? सिर्फ उनके लिए जवाबी बयानियाँ ही पेश कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुबारक लम्हा है। हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। अगर हमने समझदारी से काम लिया, मुल्क में अमन व अमान रहा और सियासी इस्तेहकाम रहा। देखिए अच्छी बात ये हो रही है कि तमाम सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। शहबाज शरीफ ने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये बड़ी उनकी जेनरस इन्वेस्टमेंट है, यानी फराख दिलाना है। पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया। किसी सियासी जमात ने इसकी मुखालफत नहीं की बल्कि सपोर्ट में बयान ये बहुत पॉजिटिव बात है। मुल्क के अंदर अंबर शमसी साहिबा, आप इस पे कमेंट कीजिएगा। ऑपोजिशन होती रहनी चाहिए, मुखालिफ बात होनी चाहिए, लेकिन एक पेज पर है पाकिस्तान के लिए, इसका ये एक अच्छी मिसाल भी हमें मिली। बिल्कुल, हमने जैसे देखा कि अपोजिशन जमात मकदम कर रही हैं वली अहद का और इस सरमायाकारी का। जाहिर है कोई पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं चाहता, लेकिन एक पॉइंट बल्कि 2 पॉइंट मैं यहाँ उठाना चाहती हूँ कि एक तो ये कि अगर मौजूदा हुकूमत ये जो इशाया हो रहा है, अगर अपोजिशन जमातों को बड़ाई में बुला लेता तो अच्छी बात होती, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान की नुमाइंदगी है जिसमें तमाम सियासी जमातें जो खैर मकदम भी कर रही हैं वो भी शामिल है। दूसरी, अगर कुछ सहाफ़ी ट्विटर हैंडल पे अपनी तस्वीरें बदल रहे हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियासत, हुकूमत, वो तमाम जाहिर है जो इस वक्त चल रहे हैं लेकर सऊदी अरब को लेकर। और अगर हम ये देखें कि अमेरिका में भी बहुत मुखालफत होती है जब कोई हुकूमत कोई कदम उठाती है, जैसे अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में इजाफा करता है तो फिर जो अपोजिशन जमात है वो भी एतराज करती है। अपनी जमात जो अंदर है, रिपब्लिकन जमात में भी एतराज उठा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होती। ये जमहूरियत है, इख्तिलाफ राय अच्छी होती है, उसको सुनना भी चाहिए, कभी कभी वो दुरुस्त भी होती है, उससे इस्लाह भी हो सकती है। अच्छा, इससे हम इस दौरे की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन लेट मी फोकस अ बिट ऑन इससे पहले वाला भी दौरा जो कतर का हुआ था, जहां पर उसको अगर हम कहें कि वो एक बेंचमार्क है और वो हमारा ओपनर है, वहां से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। वहाँ पे लाख नौकरियों की बात हुई और उसके बाद ये भी हुआ कि वहाँ से जो आगे वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें पाकिस्तानियों को जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो एक चीज़ जो हम काफ़ी तनकीद का निशाना ज़रूर बनाया है इस गवर्नमेंट को, लेकिन जब इकोनॉमिक हम उस पर देखते हैं यहाँ पे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है हमने, और वो हम खुद जाएं, दौरे करें या फिर किसी को मदऊ करें और उनको कन्विंस करें। तो इस मामले में आप इसको सर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब कैसा देखते हैं? बिकॉज यही वो चीज़ है कि जिस पे ओबामा इलेक्शन जीते थे, जॉब अपॉर्चुनिटी। देखें, दोनों ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटी उसमें भी बहुत मिलेंगी।
اور بہت لوگ ہیں جو باہر نہیں جانا چاہتے, یہاں رہ کے روزگار کمانا چاہتے ہیں اور فیملی کے رہنا چاہتے ہیں. باہر جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت فارن ایکسچینج ملتا ہے جس کی پاکستان کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے, ڈالرز کی ضرورت رہتی ہے. اس لیے وہاں پر ہمیں جاب اپرچونیٹیز چاہیے. اور قطر میں جس طریقے سے بات ہوئی ہے, سعودی عرب کی بھی آپشنز آ رہی ہیں. ویزا فیس بہت کم کر دی گئی ہے. ایز اے فرسٹ اسٹیپ, ایز اے کانفیڈنس بلڈنگ میئر میں 14 فیبروری سے ایک وہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے. پھر اسی طرح یو اے میں سب جگہ پہ چیزیں جاتی ہیں, تو یہ اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. فوراً آپ کو وہاں سے جو یہ ڈالرز آتے ہیں, آپ کی ریمیٹنس آتی ہیں, اس سے آپ کے فورن ایکسچینج کو بڑا فرق پڑتا ہے, جو کہ آئندہ کے لیے وی آر ہوپ فل کے ویسے بھی بڑا فرق پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے, جب آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہوتی ہے اور کرپٹ نہیں ہوتی ہے, آنیسٹ ہوتی ہے, تو باہر کے ملک آپ کی طرف دیکھتے ہیں. دے ڈیولپ کانفیڈنس. جب آپ کی لیڈرشپ کرپٹ ہوتی ہے, ویک ہوتی ہے, پارٹی انٹرسٹ دیکھتی ہے, پرسنل انٹرسٹ دیکھتی ہے, تو لوگ آنا کم ہو جاتے ہیں. پچھلے ادوار میں یہی ہوتا رہا ہے. اس لیے میرے خیال میں اس وقت یہ بہت خوشائن بات ہے کہ اس وقت سب کا کانفیڈنس ہے حکومت کے اوپر, پرائم منسٹر کے اوپر, اور ان کی باڈی لینگویج سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ابھی بھی جب سمٹ ہوئی ہے یو اے میں, تو عمران خان نے کس طریقے سے وہاں انویسٹمنٹ ان کو انوائٹ کیا, بات کی, باڈی لینگویج سے, کانفیڈنس سے. دیٹ شوز لاٹ آف انٹرسٹ. اور اس کی وجہ سے آپ آئندہ آپ دیکھیں گے اس سے اور لوگ پاکستان میں آنا شروع کریں گے. اس انویسٹمنٹ کے بعد اٹس اے ڈور اوپننگ. یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے اور ملک پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور جو ایک خواب ہے 2030 کا کہ پاکستان ایک بہت بڑی ایمرجنگ پاور ہوگا اس خطے میں, وہ مجھے ہوتا ہوا اب نظر آ رہا ہے. اچھا علی صاحب, یہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی بات کی, جو دورے جتنے بھی ہو رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس وقت. خالد صاحب غالباً, خالد صاحب اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں پلیز. اچھا, خالد صاحب کو بھی اس پہ لیتے ہیں. تو ہم یہی بات کر رہے تھے علی بھائی کہ اگر ہم دیکھیں بہت سے لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, خاص طور پہ اپوزیشن بھی, کہ جو تیل آ رہا ہے وہ پتہ نہیں کن شرائط پہ آ رہا ہے. ڈیفرڈ پیمنٹس ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ابھی تو ہو گیا, لیکن جب اس کا ٹول ٹیکس, مطلب کہ برج تو بن جائے گا, لیکن جب ٹول ٹیکس ادا کرنے کی باری آئے گی تو پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. واٹس یور سے آن دیٹ؟ دیکھیں یہی وہ پوزیشن ہے. جب $1.5 ارب لے کے آئے تھے ساگ ڈار صاحب, ان سے پوچھا گیا تھا یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا تھا یہ گفٹ ہے. تب انہوں نے بھی بتانے سے انکار کیا تھا یہ ایگزیکٹلی ہے کیا. میں ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی سادہ الفاظ میں اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دوں سمجھنے کے لیے. دیکھیں ایک پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ کو پہلے کوئی لینے کو تیار نہیں تھا, پھر وہی پروڈکٹ جو ہے وہ ایک اور آتا ہے سیلر, اور وہ اس پروڈکٹ میں کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ اس کو آئے صرف 6 مہینے ہوئے ہیں. وہ آیا ہے اور اس نے اس کو پچ کیا ہے اپنے انداز سے, اور ہر کوئی چاہتا ہے جناب ہم اس پروڈکٹ کا حصہ بنے. پاکستان میں کوئی خاص تبدیلی فیصل ان 4-6 مہینوں میں نہیں آئی. عمران خان مقامی یا ڈومیسٹک سطح پہ کوئی بہت بڑا چینج لے کر نہیں آئے کہ پاکستان اب سونے کی چڑیا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے. یہ وہی پاکستان ہے جو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں تھا, یہ تقریباً ویسے ہی پاکستان ہے جو اس سے پہلے زرداری صاحب کے دور میں تھا. اسی پاکستان کو پریزنٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے, سعودی عرب کے سامنے, چائنا کے سامنے, دیگر ممالک کے سامنے, جو کمپنیز کے سامنے جو اب پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں. اس کا مطلب پوٹینشیل ہمیں پہلے بھی تھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب یہ سیاسی بات میں کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ کے جس ملک سے آپ نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے وہاں پہ آپ کا اپنا بھی کوئی پیلس ہے یا وہاں پر اپنا بھی آپ کا کوئی اپنا ذاتی کاروبار ہے, تو پھر آپ کبھی بھی ان ٹرمز پہ بات نہیں کر پائیں گے جس سے نیشن کا فائدہ ہو, قوم کا فائدہ ہو. پھر آپ کو مسئلہ یہ ہوگا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے, میرا اپنا پرائیویٹ بزنس اس سے ہرٹ نہ ہو. تو اگر آپ کے وہاں پہ کوئی سٹیکس نہیں ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کا کوئی بیرون ملک بزنس نہیں ہے, کوئی ان کا جو ہے وہ کوئی فلاں پیلس تو فلاں پیلس میں نام نہیں لیتا, وہ بھی نہیں ہے, تو جب ایک ایسا شخص جاتا ہے اور وہ پیورلی اپنے نیشن کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے, اپنے کنٹری کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے, تو بڑا کنونسنگ لگتا ہے. آپ نے سنی ہوگی خان صاحب کی سپیچز مختلف سمٹس میں, حالیہ جو دبئی سمٹ میں انہوں نے اپنی تقریر کی, اٹ واز کوائٹ کنونسنگ. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں. ان پہ الزام تو یہ لگتا ہے, خان صاحب کی تنقید بھی ہوتی ہے کہ یار جہاں جاتے ہیں کرپشن کا رونا رو کے بیٹھ جاتے ہیں. کرپشن نہیں ہے کیا, ایک ریالٹی ہے نا, ایک ریالٹی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کتراتے تھے. میں ایسے لوگوں کو فیصل جانتا ہوں یہاں پہ جنہوں نے اربوں کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور وہ لوگ پچھتا رہے تھے کہ ہم نے اس ملک میں اپنا پیسہ لے کے کیوں آئے ہیں. ان کو بیوروکریٹک ہرڈلز,
ان کو دفتری فائلوں کے بوجھ کے تلے ان کو دبا دیا گیا، وہ لوگ آج روتے ہیں اور پچھتاتے ہیں۔ اس طرح کی ایز ان کو نہیں دی گئی تھی، اگر یہ ایز ان کو ملے تو وہ لوگ کیوں نہ آئے۔ عمران خان جب باہر جاتے ہیں نا، اور جب انویسٹر کو کنونس کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کو یہ تسلی ملتی ہے کہ جو بھی ہے ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہونے میں ان کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن ان کی سنسیئرٹی میں اس کو کوئی شک نظر نہیں آتا۔ عمران خان کی گفتگو کے انداز میں، ابھی ان کی پرفارمنس کو میں گیج نہیں کر رہا کیونکہ ابھی بہت کم ٹائم ہوا ہے، وہ آگے چل کے گیج ہوگی، لیکن ایک شخص کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے انداز میں جب سنسیئرٹی جھلک رہی ہو تو پھر کچھ نہ کچھ اعتماد بحال ہوتا ہے، انویسٹر کا بھی، کمپنیز کا، ممالک کا، انفیکٹ کہ ہم جائیں ایکسپلور تو کریں اس کو۔ دیکھیں ایم او یو سائنز ہوئے ہیں، ایم او یو کے بعد فیزیبلٹیز تیار ہوں گی، بہت سا کام ابھی باقی ہے، ایسا نہیں کہ آج ایم او یو سائن ہوا تو کل ریفائنری لگ جائے گی، بہت سا کام باقی ہے، اس میں مزید جانچیں گے، ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے گا، آپ کی سٹاک مارکیٹ کو دیکھا جائے گا، آپ کے یہاں پہ کنزیومر کو دیکھا جائے گا، آپ کی لیبر کو دیکھا جائے گا، یہ تمام فیزیبلٹیز وہ لوگ تیار کریں گے، پھر جا کے وہ پہلا وہ جو ہے وہ گدال ماریں گے اور کھودنا شروع کر دیں گے اس کو۔ تو یہ تمام چیزیں ایک ٹائم ٹیکنگ چیزیں ہیں، لیکن اس کو حکومت کے اپنا جو اعتماد ہے وہ مسلسل بحال رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اب جو بات آپ نے کی کہ بحیثیت وزیر اعظم عمران خان پر جو اعتماد ہے یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ خالد عظیم صاحب، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب پر اعتماد ہے، پاکستان پر اعتماد ہے، دوسرے یہ کہ یہ اعتماد، یہ بھروسہ آگے تک بھی چلے گا، یہ شیورٹیز بھی ہیں، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ سب سے روشن مثال نہیں ہے؟ جی دیکھیں، میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گا کہ اس چیز کو بھی دیکھا جانا ضروری ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ایکسیپٹیبلٹی ان کی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ سارے کے سارے ایک پیج پہ ہیں، اور اس بات کو ریئلائز سب نے کیا ہوا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر وسائل موجود ہوں گے تو وہ وسائل جو ہے اس کا فائدہ سب کو پہنچ سکتا ہے، اور ان کا یہاں آنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ یہ ڈیفینیٹ بات ہے کہ اس وقت ٹیم لیڈر کی حیثیت جو ہے وہ پرائم منسٹر کو حاصل ہے، وزیر اعظم کو، اور بالکل یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کے اپنے سٹیکس جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں، ان کا کوئی کاروبار نہیں ہے جس کو انہوں نے جس میں اضافہ کرنا ہو، ان کا کوئی اس قسم کا آگے یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کوئی پولیٹیکل ڈائنیسٹی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں، جس ڈائنیسٹی کو کور دینے کے لیے یا سپورٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی اس قسم کے ذاتی جس کو ویسٹڈ انٹرسٹ کہا جاتا ہے اس کو پریفر کرنا پڑے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بہت خوشائند بات ہے، اور یقینی بات ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے جس انداز میں لوگوں کی زندگی آسان بنانے کے لیے، جب حکومت میں وہ آئے ہیں تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اس کے لیے جو وسائل درکار ہیں وہ موجود نہیں ہے، اور ان وسائل کو بڑھانے کے لیے یقینی بات ہے کہ انہوں نے وہ ممکن نہیں ہے کہ بہت بڑے افلاطون ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن اصل چیز اس نیت کا ٹھیک ہونا ہے، اور اس کو جب وہ لے کے آگے چلتے ہیں تو میں علی حیدر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ علی حیدر صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک جملے میں میں اس کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں، آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں۔ دیکھیں، جب کوئی شخص یوں ہاتھ آگے لے کے جاتا ہے نا کسی کے پاس مانگنے کے لیے، تو اس ہاتھ والے کو اس کے در پہ جانا پڑتا ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ جنہوں نے ہمیں کچھ دینا بھی ہے نا، ہم نے اپنی عزت نفس بھی باہر رکھی ہوئی ہو، ہمیں ہمارے گھر پہ آ کے جو ہے، اور یہاں ہم آپ کو کٹ کر رہے ہیں، محمد بن سلمان کا طیارہ اب لینڈ کر گیا ہے، تو اس کا انتظار تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ محمد بن سلمان کا طیارہ لینڈ کر گیا ہے، اور ہم آپ کو یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ 2 روزہ یہ دورہ، اور اب اس کا آفیشیل اگر کہا جائے آغاز ہوگا۔ سعودی شاہی مہمان سعودی ولی عہد پہنچ چکے ہیں یہاں پر، اور سعودی ولی عہد جو ہیں ان کا طیارہ اب لینڈ کر چکا ہے۔ سعودی شاہی مہمان اس وقت یہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان اور کابینہ کے ارکان موجود ہیں یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان میں خوش آمدید کہا ہے۔ ویلکم، مرحبا، بہت کچھ کہنا ہے، بہت پیار سے کہنا ہے، اور اس موقع پر کہ جب ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ وہاں پر موجود ہے، آرمی چیف وہاں پر موجود ہے، وزراء موجود ہے، پاکستان میں سعودی سفیر وہ بھی پہلے سے وہاں سارے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئے تھے، تو ریڈ کارپیٹ بچھا دیا ہے۔ یہ ریڈ کارپیٹ نہیں ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہی تو آج بتانا ہے، اسی بات کو تو آگے بڑھانا ہے۔ اور اس موقع پر جہاں پہ شاندار انتظامات کی بات ہو رہی ہے، ساتھ کے ساتھ اہم ترین معاہدے
معاہدوں کی بات ہو رہی ہے, معاشی مشکلات پاکستان کی حل ہونے جا رہی ہیں, یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. جو بات سب سے پہلے ہے, جو بات سب سے اوپر ہے, وہ یہ کہ ہماری دوستی پاکستان کی اور سعودی عرب کی دوستی دہائیوں پر مشتمل ہے. کئی سالوں کا یہ ساتھ ہے اور اسی ساتھ کو آگے لے کر جانا ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ سعودی ولی عہد پاکستان آئے ہیں تو یہ نیا عہد ہے کہ جس کا آغاز ہوا چاہتا ہے, یہ بات بھی تو ہے. بالکل, پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخ, مذہب, ثقافت کے انتہائی گہرے رشتوں میں بندھے ہوئے تعلقات, اور یہ الفاظ دہائیوں سے دونوں ممالک کے سربراہان متعدد بار دہرا چکے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب بھی پاکستان کو کوئی اندرونی معاشی یا سیاسی عدم استحکام کا سامنا ہوا تو سب سے پہلے سعودی عرب ہی سامنے آیا, اور ایسے میں محمد بن سلمان اب پہنچ چکے ہیں. تو خالد عظیم صاحب, جو گفتگو ہم کر رہے تھے بالآخر وہ وقت اب آن پہنچا ہے, اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ اب پاکستان لینڈ کر چکے ہیں. جی بالکل, محمد بن سلمان کے آنے سے ہی سارے معاملات جو آگے چلے. لیکن جہاں تک تعلق ہے, جو پس منظر میں کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ سارے کی ساری مکمل ہے. اور یہ جو ریفائنری ہے اس کا ایم او یو نہیں ہونے جا رہا بلکہ اس کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ایم او یو کی پوزیشن جو ہے اس سے پہلے کلیئر کی جا چکی ہے. جبکہ ان کے توانائی کے وزیر یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے خود گوادر کا دورہ کیا تھا, تو اس وقت وہ سارے معاملات طے پا چکے تھے. اب اس کا آگے سائننگ پروسیس ہے جس کو آپ ایک رسمی کارروائی کہہ سکتے ہیں. اس میں اب مذاکرات کی سٹیج جو ہے وہ نہیں ہے, اب خالی اس کی انکنگ ہونی ہے. اور یہ اب ان کے یہاں پہ قدم رکھنے کے بعد وہ سارا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا, جس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب اس کو حتمی شکل مل جائے گی. وہ تمام چیزیں جو طے ہوئی ہیں, جس کے لیے پوری نیگوسیشنز ہوئی ہیں, تمام چیزوں کو دیکھا گیا کہ اس میں ہم نے دینا کیا ہے, ہمیں ملے گا کیا. تو دونوں جانب سے جو ماہرین ہیں وہ اس سارے معاملے کو دیکھ چکے ہیں, اور جو ایم او یوز ہیں ان کی بھی پوزیشن بالکل واضح ہو چکی ہے. 8 معاہدے اور ایم او یوز جو ہیں ان پہ دستخط کرنے کے لیے ان کے مسودے پہلے تیار بھی کیے جا چکے ہیں, ایکسچینج بھی کیے جا چکے ہیں, اور اب اس پہ دستخط جو ہے وہ اب محض اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک رسمی کارروائی ہوگی. اس میں پورا اتفاق رائے موجود ہے, اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اوپننگ ہم دیکھنے جا رہے ہیں, کیونکہ سرمایہ کاری کا معاملہ ایک بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت تکلیف دہ بنا ہوا تھا. سی پیک کے علاوہ اور کوئی سرمایہ کاری یہاں پہ نہیں تھی, اس میں بھی سرمایہ کاری کم تھی. چینی کمپنیاں جو ہیں ان کی سرمایہ کاری ذاتی تھی, اور اس کے لیے ان کو جو چین کی طرف سے سافٹ لون دیا گیا تھا. تو جو سنگل لارجسٹ انویسٹمنٹ کہی جا سکتی ہے وہ اس ریفائنری کی شکل میں ہمارے سامنے آنے والی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو متبادل توانائی کے منصوبے ہیں ان میں بھی اور منرلز میں بھی اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ ایم او یوز سائن ہوں گے. یہ سارے کی ساری سرمایہ کاری اگر یقیناً آتی ہے یہاں پہ, تو پھر اس کے بعد اس کو گیم چینجر اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم صرف جو کوریڈور بن رہا تھا یہاں پہ اس کا جو انفراسٹرکچر ہے, یا اس کے بعد جو توانائی کے منصوبے یہاں پہ لگے ہیں, جو بجلی گھر بنائے گئے ہیں چین کی مدد سے, وہ اسی صورت میں کارآمد ہو سکتے تھے کہ اگر اس کے بعد یہاں پہ انڈسٹری کو فروغ دیا جاتا ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ ریکارڈ پہ رہنی چاہیے کہ 9 اقتصادی زون جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے سی پیک کے ساتھ. اس میں صرف ایک رشکئی جو ہے ابھی تک صرف اس کی فیزیبلٹی بن سکی ہے, باقی جو 8 ہیں ان کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو یہ اس کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے گوادر میں, اگر آج ہو سکتا ہے. اور یہ تاریخی مناظر تو ہیں, یہ تو ماننا پڑے گا. اور اس کے علاوہ حارث صاحب, ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے جب عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کی, آپ ذرا مسکرائے تھے, میں چاہتی ہوں ذرا وہ وجہ بھی بتا دیں, آپ ہنسے کیوں تھے, مسکرائے کیوں تھے, دوسرے اس پہ بھی بات کیجئے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ ایک عمران خان ایک واحد شخصیت ہے جس کے پوری قوم ایک چیز پہ متفق ہے کہ ہی از ناٹ کرپٹ اینڈ ہی مینز بزنس اور از اے ڈوئر. اور اسی وجہ سے یہ واحد حکومت ہے جو کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو کے اوپر آئی کہ ہم نے ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے. کسی کی ناراضی مول نہیں لینی, کسی کی ناراضگی مول نہیں لینی, لیکن پیسہ ضرور ریکور کرنا ہے, کرپشن ختم کرنی ہے. اور جس کی وجہ سے یہ کانفیڈنس ہے جو کہ باہر کے ملکوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. پہلے وہ نہیں آتے تھے کیونکہ یہاں پر سارے پولیٹیشین گورنمنٹ میں جو آپ کے تھے, حکومت میں لوگ, ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے تھے, ذاتی انٹرسٹ تھے, اس کے بعد پارٹی انٹرسٹ تھے, بزنس انٹرسٹ تھے, جس کی وجہ سے کرپشن آتی تھی اور وہ لوگ اوائڈ کرتے تھے. اب اس وقت ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہے, یہاں سے وہ پیسہ ارن بھی کریں گے. اینی باڈی کمز فار انویسٹمنٹ دے وانٹ ٹو ارن منی آلسو اینڈ دیٹ از اے لیجٹمیٹ رائٹ. تو یہ بھی ایک بات ہے, اس لحاظ سے اس کو بہت بہتر تھا. اور
اور اس کا کریڈٹ مطلب سیدھی سی بات یہ ہو گئی کہ خان صاحب کو جاتا ہے. ایبسولوٹلی عمران خان کو, ان کی حکومت کو, کیونکہ گھر کا سربراہ اگر ایک کرپٹ نہیں ہے, ہی از اپ رائٹ, تو اس فیملی میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو پرائم منسٹر از اے پارٹ آف اے فیملی فار پاکستان. اس کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں, یعنی ہمیں خاندانوں کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں ایک ایسے سربراہ کی ضرورت تھی جو ہم کو خاندان سمجھے, اپنے ملک کو اپنا خاندان سمجھے, اور اب اس کی انٹرسٹ باہر نہ ہو بلکہ ملک کے اندر ہو, ملک کے اندر انٹرسٹ ہو, بزنس کمیونٹی کا انٹرسٹ ہو. ایبسلیوٹلی. اور جو ٹرسٹ فیکٹر جو ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو یا پھر دیگر تاجر برادری ہو, خان صاحب وزیر اعظم عمران خان پہلے بھی آ چکے ہیں, کراچی بھی تشریف لائے تھے, مختلف تجارتی وفود سے انہوں نے بات بھی کی تھی جنہوں نے بڑا ٹرسٹ کا اظہار کیا تھا. تو غالباً یہی چیز ہے. خالد حزیم صاحب اگر آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ تو بتائیے گا, یہی وہ چیز ہے کہ جو مختلف جو انٹرنیشنل کمیونٹیز ہیں پاکستان ان کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ عمران خان کی. دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غلط چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 یا 6 ماہ کا جو وقت ہے اس میں لوگوں نے ان نتائج کی توقع کرنا شروع کر دی ہے اور وہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں جو غالباً 5 سال کے بعد ہونے چاہیے تھے. اور اصل تو یہ معاملہ سمت کا ہے, اس کی ڈائریکشن درست کرنے کی بات تھی اور وہ ڈائریکشن ہمیں ٹھیک ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب اس کے نتائج فوری طور پہ سامنے نہیں آئیں گے, لیکن اگر ڈائریکشن صحیح ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں. اور اگر آپ کی ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے اور یا اس میں کوئی آپ کی کسی طرح سے کوئی بدنیتی شامل ہے, آپ کا کوئی ذاتی مفاد شامل ہے, تو پھر آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کی معاونت کرنے کے لیے آگے آئیں گے. یقینی طور پہ اس ڈائریکشن کے حوالے سے ان لوگوں کو قائل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن سے آپ مدد چاہتے ہیں, اور مدد اس صورت میں ہے کہ وہ دیر پا نتائج ہمیں دینے والے ہوں. ایسے منصوبے یہاں پہ لگے کہ جن کی ییلڈ جو ہے وہ مدتوں ہمیں حاصل رہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں ہمارا جو انحصار ہے دوسرے ممالک پہ وہ کم سے کم ہو. یہ ایک بہت طویل بحث اس میں کی جا سکتی ہے کہ ہمیں کن منصوبوں کی یہاں پہ ضرورت ہے, اس کے بدلے میں ہم کسی اور جگہ جو ہے وہ کون سی چیزیں آفر کر سکتے ہیں, ان ساری چیزوں کو. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اس بات کا پین محسوس کیا جائے کہ اس ملک کے جو مسائل ہیں اور جس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ اس ملک کی خراب معیشت ہے, اس کو درست کرنے کے لیے کس انداز میں, کس جگہ پہ ہمیں سٹرائک کرنے کی ضرورت ہے, کہاں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کا انداز جو آغاز ہونے جا رہا ہے اس سے یہ سارے معاملات آگے بڑھیں گے. میں جن 9 اقتصادی زونز کی بات کر رہا تھا, اگر وہ واقعتاً اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہو جائیں گے یقیناً, اس قسم کی چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو دیگر ممالک جو ہیں ان کے لیے بھی اس میں ترغیب پیدا ہوگی. تو وہ 9 اقتصادی زون جو ہیں وہ اس ملک میں لوگوں کے اندر جو بے روزگاری والا معاملہ ہے اس کو بھی ختم کریں گے. سیڑھیاں بالکل جہاز کے قریب لے جائی جا رہی ہیں. کنگڈم آف سعودی عربیہ کا جہاز جو ہے وہ اتر چکا ہے, اور جو ہم نے تھوڑے سے کلوز انسرٹس دکھائے تھے تو کھڑکیوں سے پتہ چل رہا تھا کہ مہمان جو ہے نا بس تھوڑی سی دیر میں باہر آنے والے, سیڑھیاں قریب کی طرف لے جائی جا رہی ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے یہ دروازہ کھلے گا یہاں سے. جس درمیان ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ منصوبوں کے بارے میں بتا رہے ہیں, عدنان عادل صاحب اتنی خاموشی کیوں, بولیے نا کچھ تو, کتنے اچھے لمحات ہیں یہ. جی بہت اچھے لمحات ہیں, اور اللہ کرے کہ یہ آئندہ بھی پاکستان کے لیے بہت مفید ثابت ہوں اور ہم ثابت قدمی سے اور بہت مہارت سے ان کے نتائج, بہتر نتائج عوام کے لیے حاصل کر سکیں. دیکھیے پاکستان اس وقت خاصی مشکل میں تھا, امریکہ نے ہماری امداد بند کر دی اور پاکستان کے اوپر جو زر مبادلہ کا دباؤ تھا, قرضوں کا بوجھ تھا, ایسے بہت ہی نازک وقت میں, بہت ہی مشکل وقت میں سعودی عرب نے ہمارا ہاتھ پکڑا, ہماری مدد کی, $3 ارب دیے, پھر ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل کا وہ کیا, اب وہ $10 ارب کی آئل ریفائنری قائم کرنے جا رہے ہیں. یقیناً جو وہ $15-20 ارب یا $25 ارب یہاں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف 1 سال میں نہیں ہو جائے گی, وہ 4-5 سال کے عرصے پہ محیط ہوگی. لیکن اس سے ایک فیل گڈ فیکٹر پیدا ہوتا ہے, اس سے جیسے کہ ابھی دوسرے دوستوں نے کہا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی اور ملک بھی آنا شروع ہوں گے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی مبارک لمحہ ہے اور پاکستان کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اچھی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں. مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے, پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے, اور
मैं समझता हूं कि आइंदा जो आने वाले दिन हैं 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इसकी कामयाबी का इंहिसार होगा। एक ये कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम रहे, अमन व अमान बेहतर रहे, इंडिया से कशीदगी कम हो और अफगानिस्तान में भी अमन कायम हो जाए। और मैं समझता हूं कि सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो इन तमाम बातों में हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। वो अपने असर और रसूख से अफगानिस्तान के अमल को भी आगे बढ़ा सकते हैं, इंडिया के साथ भी हमें अंबर शमसी साहब 2 दिन का ये दौरा है और अब अगर ये कहा जाए कि चंद लम्हों में बाकायदा बाज़ाबिता आगाज हो रहा है तो गलत नहीं होगा। इन 2 दिन के सारे प्लान्स बन चुके हैं ना, बहुत सारे मामला तय पा चुके हैं, तो ये अच्छी घड़ियां हैं, जरा इनके ऊपर कमेंट कीजिए। अच्छी घड़ियां जरूर हैं। जो जाहिर MOU साइन होंगे उससे सरमायाकारी होगी। ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो जैसे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट भी कहते रही हैं कि जब सरमायाकारी होती है, जब MOU साइन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसी मिनट में हमें वो फायदा नजर आता है, कई साल लगते हैं जाहिर है, और फिर उसका हमें समरात हमें फिर उसको मिलते हैं, नजर आते हैं। एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि हम बार बार कह रहे हैं तारीखी है, और इस लिहाज से हम जरूर कह सकते हैं तारीखी है क्योंकि जिस हुजूम की सरमायाकारी हो रही है इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से इतनी ज्यादा नहीं थी। 2014 में जो मौजूदा शाह हैं सलमान, वो जब वली अहद थे, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, उस वक्त 183 मिलियन का MOUs का उस वक्त दस्तखत उस वक्त किया था। तो हम ये इतना कह सकते हैं अगर 21 बिलियन का इस वक्त MOUs के हुजूम होगा इसका, तो ये जाहिर है पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए भी जाहिर है एक नया दौर बाब खुलेगा। ठीक है, वैसे आप कह रही हैं नया बाब खुलेगा, ये दरवाजा भी खुलने वाला है जहाज का, ये भी पता चल रहा है। एब्सोल्युटली, और ये उन तमाम तर को एक करारा जवाब है कि जो, और हम देख रहे हैं वजीर आज़म इमरान खान भी अब पहुंच चुके हैं, और तो एक बहुत ही तारीखी दौरा, और ऐसे में कि जब रेड कार्पेट बिछा दिया गया है, वजीर आज़म इमरान खान भी पहुंच चुके हैं और गालिबन उनके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हैं, पूरी अपनी वजाहत के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। तो एक बहुत ही तारीखी दौरा, पाकिस्तान सऊदीया के मजबूत होते ताल्लुकात, एक रोशन बाब, और इमरान खान वजीर आज़म पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में मोहम्मद बिन सलमान वली अहद यहाँ आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, वजीर आज़म इमरान खान और उनके साथ जनरल कमर जावेद बाजवा भी हैं। अगर इस पे भी बात कर ली जाए तो छोटे बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ पर गुलदस्ता पेश करने के लिए, और साथ ही सकाफती रक्स जो है वो भी हमने देखा यहाँ पे कि उसकी भी तैयारियां जो है पूरी की गई हैं। और कुछ ही देर में हम अगर खालिद अजीम साहब से भी बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इस्लामाबाद को किस खूबसूरती से सजाया गया है। नहीं, हम पहले बात करेंगे कि आज देखिए आज इन्होंने किन रंगों का इंतखाब किया है इमरान खान साहब ने। आप कहना चाह रही हैं कि ब्लैक शेरवानी पहनी? वो ख्वाहिश तो बहुत सारे लोगों की यही रही होगी कि आज होती ना शेरवानी। ये कॉलर कुछ वैसा है और ये रंग तो इन पर सजते हैं हमेशा। बिल्कुल, और साथ ही मौजूद है जनरल कमर जावेद बाजवा भी। बिल्कुल नहीं कहा, नहीं, बिल्कुल खुशदिली से कहा है, और साथ ही जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हैं। और जहां एक तरफ इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि उनकी ट्रस्ट वर्दीनेस की वजह से और उनके डूअर होने की वजह से, उनके इन ट्रेड्स की वजह से दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के लीडर्स जो हैं वो झुकाव है उनका पाकिस्तान की तरफ। लोग समझते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। साथ ही जनरल कमर जावेद बाजवा को भी बड़ा अहम क्रेडिट जाता है। बॉडी लैंग्वेज, चेहरे पर खुशी है, चेहरा दमक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हंसी खुशी खुशबाश जो है वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, और यही चीज़ जो है उसका क्रेडिट ज़रूर जाता है। हम जब जनरल कमर जावेद बाजवा की भी बात कर रहे थे, एक जानिब तो इस मुल्क में अमन का क्रेडिट उसका सहरा जाता है, और साथ ही जो उन्होंने भी मुलाकातें की हैं उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो है असर पड़ा है इन चीज़ों का। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि कब ये दरवाजा खुलेगा और कब मोहम्मद बिन सलमान बाहर आते हैं। तैयारियां तो मुकम्मल हैं, तैयारियां तो भरपूर हैं, और क्रू जो है वो केबिन क्रू वो भी वहां पर मौजूद है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इस्लामाबाद को भरपूर तरीके से सजा दिया गया है। तमाम के तमाम तर जो प्लान्स हैं वो भी हम आपको गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं कि क्या मशरूफियात रहेंगी, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की सकाफत को नुमाया करते हुए, पाकिस्तान के सकाफती जो रक्स हैं उनको दिखाते हुए मुख्तलिफ सूबों के पोशाक ज़ेब-ए-तन किए हजरात और ख़ातीन यहाँ मौजूद,
اور یہی دکھانے کے لیے چند لمحے رہ گئے دروازہ کھلنے میں، کہہ رہی تھی نا، اب اس بار واقعی چند لمحے رہ گئے نہیں؟ چلیے دیکھتے ہیں کہ جو چند لمحوں پہلے آپ نے کہا تھا کہ چند لمحے رہ گئے، ان چند لمحوں میں کتنے چند لمحے ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میرے اور آپ کے علاوہ دیگر لوگ بھی بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا صبر اور صحیح. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پروٹوکول کے ساتھ اس وقت لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور ایک تاریخی دن ہے. خسرو بختیار کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں. تو ایک تاریخی دن ہے، اور دس از سو ہارٹننگ ٹو سی جس طریقے سے یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. دس از سو ہارٹننگ ٹو سی. اور پاکستان کے دشمن تو یہ دیکھ کے غالباً جل بھن گئے ہوں گے کس طریقے سے. کچھ بچا ہوگا وہاں؟ نہیں، کچھ نہیں بچا ہوگا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو خیر ایک تاریخی دورہ، اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی 19 رکنی جو اعلیٰ سطح کا وفد وہ پاکستان پہنچ چکا ہے، اور محمد بن سلمان تو اب آئیں گے. ان کے آنے سے پہلے ہی کہا جائے نا کہ وہ اوپننگ بیٹسمین ہے وہ ہو چکا ہے کرن. کچھ جو ہے معاہدوں پہ باتیں ہو چکی ہیں سرمایہ کاری بورڈ، اور یہ دروازہ کھل رہا ہے فائنلی. اور محمد بن سلمان کو ہم تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے کہ وہ اس طیارے سے باہر آئیں گے. اور جس طریقے سے پوری تیاری کی گئی ہے، ساتھ ہی ہم کو یہ بھی بتائیں گارڈ آف آنر بھی دیا جائے گا، 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی، اور پاکستان کا ہائیسٹ سول جو ہے نشان اس سے بھی ان کو نوازا جائے گا. جو فضاؤں میں ویلکم کیا گیا تھا سو کیا گیا تھا، یہ جو اب ہونے جا رہا ہے یہ اس سے بھی زیادہ پرتپاک ہے، جاندار ہے، شاندار ہے. بالکل بالکل. اور کچھ ہی وہ لمحات، کچھ ہی وہ پل رہ گئے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ جو ہے اب باہر آئیں گے. اور مرحبا مرحبا سعودی ولی عہد، مرحبا. محمد بن سلمان پاکستان تشریف لا چکے ہیں اور طیارے سے باہر آ گئے ہیں. پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات میں یہ ایک نہایت اہم موڑ. دونوں ممالک کئی سال سے ایک دوسرے کے ہم پلہ برادرانہ تعلقات، اور اسی کا یہ ہم آج تصویری جھلک دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہمارے پیارے دوست، ہمارے معزز مہمان پاکستان آ نہیں رہے ہیں، پاکستان آ گئے ہیں، تو غلط نہیں ہوگا. وہ ہماری دھرتی پر پہنچ چکے ہیں اور ساتھ ہی اس وقت جلیل القمر جاوید باجوہ سے انہوں نے مصافحہ کیا ہے. اور باڈی لینگویج اگر دیکھی جائے تو خوشی جو ہے وہ چہرے سے آیا ہے، خوشی دیدنی ہے کرن. اچھا ایک چیز نا مجھے یہاں پہ ایک بات ضرور کہہ لینے دیجئے. ہمارے معزز مہمان ہمیں بہت عزیز ہیں، لیکن کہا تو یہی گیا ہے، معلوم تو یہی ہے کہ وہ عمران خان سے خاصے چھوٹے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم زیادہ ایکٹیو ہے. چلیے عارف صاحب کہنا چاہیں گے کچھ؟ اور ماشاءاللہ is a very smart person, there is no doubt about it, and keeps him very fit. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں گلدستے پھولوں کے گلدستے انہوں نے پیش کیے ہیں، اور محمد بن سلمان نے جو ہے اسی طرح جو ان کا جو ہے ان سے گلدستے لیے ہیں. اور اب دونوں اشارہ بشانہ پیار سے دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے. یہ دو شخصیات چلتی ہوئی سامنے نہیں آ رہی ہیں، یہ تعلقات ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، برادرانہ تعلقات کہہ لیجئے. دو نہایت اہم ممالک اسلامی دنیا کے، پاکستان اور سعودی عربیہ، ایک دوسرے کے مشکل اور کٹھن اوقات میں ایک دوسرے کی مدد کو آ پہنچنے والے. اور اس بار تو ایسا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ سعودیہ نے نہیں کی جتنی اب ہو رہی ہے. تو محمد بن سلمان اب تشریف لا چکے ہیں، اور اب وہ ریڈ کارپٹ سے چلتے ہوئے اندر لاؤنج کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ ریڈ کارپٹ جس کو بچھایا گیا تھا، سیڑھیوں تک اس کو پہنچایا گیا تھا، جب ہمارے معزز مہمان ولی عہد وہاں سے اترے، جہاز سے باہر آئے تو انہوں نے ہینڈ شیک کیا، وزیر اعظم کے ساتھ میں استقبال کیا گیا، ہماری طرف سے ویلکم کیا گیا ہماری طرف سے، اور مختصر انٹروڈکشنز بھی دیے گئے، تعارف بھی ایک دوسرے سے مزید کروایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اندر تو چلے گئے، لیکن اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں، خبریں اس وقت بھی ہمارے پاس ہیں، کیونکہ استقبال ایک جانب دیا گیا ہے اور دوسری جانب بہت طرحوں سے ہم انہیں مزید بھی ان کو ویلکم کریں گے. کچھ اس کی بھی تیاری ہم نے کر کے رکھی ہے. تو بہت گہما گہمی ہے، سرد ہواؤں میں گرما گرم خبریں بھی ہیں، گرم جوشی بھی ہے دونوں جانب سے. یہ بھی ایک دیکھنے لائق بات ہے. ہم اگر ایک بار پھر وہ مناظر دیکھ سکیں تو عمران خان کو انہوں نے بہت گرم جوشی سے انہوں نے گلے بھی لگایا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے گرم جوشی سے گلے لگایا، مصافحہ کیا، اس کے بعد جنرل القمر جاوید باجوہ کی جانب انہوں نے رخ کیا. اس کے بعد چھوٹے بچے وہاں موجود تھے، پھولوں کا گلدستہ انہوں نے ان سے وصول کیا. اور ایک جانب تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، دوسری جانب ہم اگر صحیح کہہ رہے ہوں
تو وزیر اعظم ہاؤس کے مناظر ہیں اور جہاں پر گارڈ آف آنر دیا جائے گا اور بھرپور جو ہے استقبال کی تیاری. یہ تو ہم ان جگہوں کی بات بتا رہے ہیں جو فل ہائی پروٹوکول میں. پورے اسلام آباد میں اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ جہاں نظر دوڑائیں وہاں آپ کو بینرز نظر آئیں گے, وہاں آپ کو پوسٹرز نظر آئیں گے اور ہر جگہ ایک ہی بات لکھی ہوئی ہے, مرحبا محمد بن سلمان. مرحبا. تو مرحبا کہنے کا یہ ہمارا اسٹائل ہے, پاکستان کا اسٹائل ہے, اور یہ اسٹائل تو جب ہمارے مہمان چلے جائیں گے تو بھی یاد رکھیں گے, اور ہم چاہتے بھی ایسے ہی ہیں. لیٹس سی ہو ڈرائیوز دی کار ٹوڈے. دیکھنا یہ ہے کہ آج گاڑی کون چلاتا ہے. یہ چیز بھی بڑی خبروں میں ہے. ان کرن مجھے بتائیں گے نہیں آپ کیا معاملہ خبروں میں؟ اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ عمران خان نے جو ہے گاڑی ڈرائیو کی تھی, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ, اور یہ ایک بڑا اچھا جیسچر جاتا ہے اس سے کہ جب کوئی مہمان آئے اور جب آپ اس طرح سے خود لے کے جائیں, تو ایک تو یہ چیز کہ ملک کا جو اس وقت لیڈر ہے اصلی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہے, ایک یہ چیز ضرور جاتی ہے, اور دوسرا بڑا اچھا جیسچر جاتا ہے پاکستان کا انٹرنیشنل دنیا میں بھی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان تو پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی مہمانان پہنچے ہیں ان سے سرمایہ کاری بورڈ کے وفد کی اہم ملاقات بھی ہوئی ہے, کچھ گفتگو بھی ہوئی ہے, گفت و شنید بھی ہوئی ہے, کچھ معاہدے بھی ہوئے ہیں, کچھ وعدے بھی ہوئے ہیں, اور یہ معاہدے اور یہ وعدے محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں ہوں گے بلکہ سالہ سال تک ہم دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات دونوں ممالک اور تمام خطے میں. جوشی یہ ہینڈ شیکس بھی یاد رکھیں گے, جس طرح سے وہ آرام سے اتر کے آ گئے اور پھر اس کے بعد میں وہ آرمی چیف سے بھی مل رہے, عمران خان صاحب سے بھی مل رہے, وزیر اعظم پاکستان سے, اور پھر اب دیکھیے تھوڑا سا چند لمحوں میں آپ یہ مناظر بھی دیکھیں گے, یہ ذرا پہلے کے یہ والے مناظر نا جس میں یہ لوگ چل کے آ رہے ہیں ریڈ کارپیٹ پر, عمران خان صاحب اور ساتھ میں ولی عہد, وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں, یہ واقعی یادگار ہیں. بالکل کرن, جس طرح آپ بتا رہی تھی, ایک بار پھر اگر ہم احاطہ کریں ان تمام تر چیزوں کا, جیسے ہی یہ آئے ہیں فضائی حدود پاکستان میں داخل ہوئے ہیں, تو سب سے جو کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ہی چیز وہ پیش کی جاتی ہے جو آپ کا فخر ہو. تو فخر پاکستان JF-17 تھنڈر نے جو سب سے پہلے حصار میں لیا, اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کتنا سیریس اور کتنا کشادہ اور کتنا ویلکمنگ ہے اپنے معزز مہمانان کو لے کے. JF-17 تھنڈرز نے اور F-16 نے ان کو اپنے حفاظتی حصار میں لیا. اس کے بعد جب وہ لینڈ کیے ہیں آسمان پہ تو ان کا شایان شان استقبال کیا ہی, اور زمین پہ موجود تھے وزیر اعظم عمران خان, ان کے ہمراہ تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور کابینہ کے ارکان بھی. اور اگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ڈیٹیلنگ بھی اگر ہم دیکھیں تو چھوٹے بچے وہاں موجود تھے پھولوں کا گلدستہ لے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے مختلف صوبوں کی پوشاک میں زیبتاً خواتین اور مختلف پوشاک میں ہی زیبتاً مرد حضرات جو کہ محو رقصہ تھے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا دن, ایک بہت خوشی کا دن, خاص طور پہ اگر بات کی جائے جو عالمی تناظر میں بنتی صورتحال تھی. لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ گہرائی کے بادل چھا رہے ہیں, کچھ خدشات کے بادل چھا رہے ہیں, اور شاید یہاں چیز چلی جائے وہاں چیز چلی جائے. یہ مناظر, یہ دو طرفہ مناظر, یہ دو حصوں میں منقسم مناظر اس بات ان تمام تر خدشات کو رد کر رہے ہیں اور اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ آتے ہوئے سالوں میں برسا برس یہ گرم جوش مسافے, یہ گرم جوش ایک دوسرے سے گلے ملنا یاد رکھا جائے گا. پاکستان سعودی عربیہ کا اور سعودی عربیہ پاکستان کا, جیسے کہ پہلے بھی آئرن بردر ثابت ہوئے ہیں, اس بار بھی آئرن بردر ثابت ہوں گے, اور پچھلی بار کی مناسبت سے اس بار یہ تعلقات مزید 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 گہرے ہوتے جائیں گے. آپ کے دامن میں جو ہوتا ہے وہ آپ دیتے ہیں. ہمارے پاس محبتیں ہیں, گل ہیں, گلاب ہیں, پھول ہیں, ہمارے معصوم بچوں نے وہی پیش کیے, اور پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے اور اب یہ یہاں سے وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے, اور وہاں بھی بھرپور تیاریاں کی ہوئی ہیں. وہاں گارڈ آف آنر دیا جائے گا, 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی, وہ بھی ہم مناظر آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ پورا جو دورہ ہے وہ بھرپور طریقے سے پلانڈ ہے, مختلف MOUs ہیں. میں اس بار بالکل نہیں کہوں گی کہ چند لمحوں میں پہنچ جائیں گے, کیونکہ میں جب بھی کہتی ہوں معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے, آدھے گھنٹے پر جو ہے نا وہ مشتمل ہو جاتا ہے, اتنی دیر ہو جاتی ہے اس سب میں. تو یہ کتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے اور پھر کتنی دیر میں باقاعدہ ویلکم ہوگا, تو یہ سب کچھ تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے, تو اس گرم جوشی پر, اس ہینڈ شیک پر علی حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. علی حیدر صاحب, مناظر تو آپ نے بھی دیکھے, باڈی لینگویج, پازیٹیوٹی, انرجیز, کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب کچھ. کرن صاحبہ, آپ یقین کیجئے, I was mesmerized جب میں یہ پوری پکچر سما کے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا. اچھا لگتا ہے. ہم نے یقین کریں, ہم نے بہت برا ٹائم دیکھا بحیثیت قوم.
ہم نے بم دھماکے دیکھے, ہم نے دہشت گردی دیکھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, جس وقت یہ مناظر میں دیکھ رہا تھا مجھے آئی واز ان اے اسٹیٹ آف انوی, مجھے رشک آ رہا تھا کہ چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہم امن کی بات کرتے ہیں, چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں. مجھے ان مسکراہٹوں میں پاکستان کی ترقی چھپی ہوئی نظر آ رہی تھی, مجھے ان مسافوں میں پاکستان کا مستقبل روشن جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. اور یہ ایسی چیزیں پاکستان کو اس سے ڈپرائیو کرنے کی, محروم کرنے کی کرن بہت کوشش کی گئی. اللہ کا شکر ہے دشمنوں کے ارادے, ناپاک ارادے جو ہے وہ ناکام ہوئے. پاکستان پراسپیرٹی کی طرف بڑھ رہا ہے. آدمی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا, ایک اکیلا انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوتا, اس کو دوستوں کی, ساتھیوں کی, رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کو بھی اپنے ان دوستوں کی ضرورت ہے. پاکستان ان کے لیے ہمیشہ رہے گا اور یہ ہمیشہ پاکستان کے لیے. اور ایک اور بات کہ جب آپ کسی مٹی میں کوئی بیج بوتے ہیں نا فیصل اور کرن, تو اس مٹی سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے. اس مٹی میں بہت عرصے سے سعودی عرب نے بھی بیج بوئے ہیں اور اب ایک بہت بڑا درخت لگانے جا رہا ہے. تو اس مٹی سے اگر سعودی عرب کی یا وہاں کے حکام کی یا وہاں کے لوگوں کی اگر کوئی محبت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو بڑا نیچرل ایک فینومینن ہوگا, کیونکہ آپ نے یہاں پہ صرف انویسٹمنٹ نہیں کی, یہ ایک بیج ہے دوستی کا جو آپ نے بویا ہے, جو تناور درخت انشاءاللہ بنے گا. اور مجھے امید جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت, ہم اس سے پہلے تھوڑا سا ان پہ تنقید کر رہے تھے, دیکھیں ان کی کیپیسٹی ایشوز ہو سکتے ہیں اور ہیں, کیپیسٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں, اس میں نا تجربہ کاری بھی ہے, اس میں کچھ حد تک جو ہے وہ غفلت بھی ہے. لیکن جب نیت کی بات ہوتی ہے, عمران خان صاحب کی حد تک کی میں بات کروں گا, تو اس پہ نہ کبھی ان کے دشمنوں نے ڈاؤٹ کیا, اور جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں, جو ممالک ہوتے ہیں, ان کے پیمانے بڑے سخت ہوتے ہیں. ہم تو پھر بھی لیوریج دے دیتے ہیں اپنے لوگوں کو, کوئی بات نہیں یار دیکھا جائے گا, اللہ اللہ خیر سے اللہ. لیکن جو بیرون ملک یہ دوست جو ہوتے ہیں نا ہمارے, ان کے پیمانے جانچنے کے بڑے سخت ہوتے ہیں. اور اگر یہ اعتماد کر رہے ہیں ایک لیڈرشپ پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ اس قابل ہے یہ لیڈرشپ جس پہ اعتماد. بالکل, یہ جو اعتماد ہے وہ اس لیے اعتماد ہے کیونکہ وزیر اعظم پر اعتماد ہے. تو عدنان عادل صاحب, جو ہم مناظر دیکھ بھی رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں, برابری کی سطح پر پر اعتماد طریقے سے مصافحہ کیا, گلے ملے اور اس کے بعد چلتے ہوئے لے کر آگے گئے ہیں عمران خان صاحب. جی, بہت روشن لمحہ ہے ہماری تاریخ کا. اور آپ دیکھیے, آپ جیسے بتا رہے تھے کہ اسلام آباد کو بہت سجایا گیا ہے, خیر مقدمی بینرز اور ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں. اسی طرح لاہور میں بھی پوری مال روڈ جو ہے اسے سجایا گیا ہے, اس پہ بہت بڑے بڑے بینرز اور تصویریں لگی ہوئی ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کی, اور اس پہ اہلاً سہلاً مرحبا لکھا گیا ہے اور ان کی دوستی کے تذکرے کیے گئے ہیں. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پورے پاکستان میں ایک گڈ ول ہے, ایک خیر سگالی کا جذبہ ہے, ایک جوش و خروش ہے سعودی عرب کے لیے, کیونکہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب ہمارا کتنا قابل اعتماد دوست ہے. اور اب جیسے کہ ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے علی حیدر, کہ یہ عمران خان کی لیڈرشپ کو بھی اس کا بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے دیکھیے 6 مہینے کے مختصر سے مدت میں کیسے بڑے بڑے کام انہوں نے کر لیے. کہ ایک تو انہوں نے چین کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ, پھر وہ قطر بھی گیا. آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب کے تعلقات میں کشیدگی ہے آج کل, لیکن یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کا کمال ہے کہ اس نے قطر سے بھی اچھے تعلقات استوار کر لیے, اور سعودی عرب سے تو بہت ہی اچھے تعلقات ہمارے ہیں, اور ان کو ہم مزید مضبوط بنانے جا رہے ہیں. اب اللہ کرے کہ ہم آئندہ بھی اس کے اوپر بلڈ کر سکیں, کیونکہ جو اگر ہم سیاسی استحکام رکھیں گے, ملک میں سیاسی کشیدگی نہیں ہوگی, تمام سیاسی جماعتیں رولز کے مطابق کھیلیں گی, تو یقیناً یہاں پہ معاشی ترقی جو ہے وہ بڑھے گی. اور یہی پاکستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ معاشی ترقی ہو اس ملک میں, تاکہ ان کو روزگار ملے اور خوشحالی. بالکل. اور خالد صاحب, بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں جائیں اور ماضی کی یادوں کو وہ کریں کہ جی فلاں لیڈر ایسے کرتے تھے اور یہ کرتے تھے, آج کی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان جب اس لیول پہ اتنے کانفیڈنٹ ہو کے کہتے ہیں کہ میرا اور محمد بن سلمان کا کرپشن کے حوالے سے ایک ہی موقف ہے, اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ اب آپ کے پاس ایسا لیڈر ہے کہ جو انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ ہم قدم چل سکتا ہے, وہ دوست ہو اور اگر دشمن ہو تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 2 ٹوک پیغام بھی دے سکتا ہے. دیکھیں جی, جب بھی کبھی آپ کو کسی کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو اس سے ہم آہنگ ہونا پڑتا ہے, ذہنی طور پہ بھی اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی. اور ایسا ہوتا نہیں تھا نا پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کے ساتھ اس قسم کی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ذہنی ہمانگی موجود ہے, اور ان کو اس بات کا یقین اور اعتماد ہے کہ اگر ہم پاکستان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے جاتے ہیں, اگر ہم یہاں پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں, تو ہمیں ان خرابیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو کسی اور جگہ پہ ہو سکتی ہیں, اور جس میں سر فہرست جو ہے
करप्शन है और करप्शन ही की बात जो है करते हैं। मैं जो इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ वो बहैसियत मजमूई वो उम्मत मुसलमान जो है उसके अंदर जो तब्दीली है उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे याद है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक मरतबा कंपैरिजन पेश किया था और उनका कहना था कि ये जो 5 बड़ी ताकतें हैं उनमें सबसे कम जीडीपी फ्रांस का है, लेकिन उसका उसका जीडीपी जो है वो पूरे आलम इस्लाम के जितने ममालिक हैं उनके मजमूई जीडीपी से 2 गुना है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत पीछे थे और फिर ख़ास तौर पे अरब के हवाले से ये कहा जाता था कि इनका पैसा तयशात में उड़ता है, कैसीनोज में उड़ता है और वो पैसा जो है उसकी प्रॉपर कहीं पे कोई यूटिलाइजेशन जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। और ये इस लिहाज से एक खुशाइंद बात है कि अब सऊदी अरब जो है वो लीड कर रहा है इस बात को कि दूसरे ममालिक में निकल के उसकी, यानी पहले वो सारे के सारा उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, इमारतें बनाने में पैसा खर्च हुआ है, लेकिन अब वो निकल रहे हैं ऐसे शोबों में वो सरमायाकारी कर रहे हैं जिसका मजमूई तौर पे फ़ायदा न सिर्फ उन मुल्क को होगा जहाँ ये सरमायाकारी हो रही है, बल्कि बहैसियत मजमूई उम्मत मुसलमान का ग्राफ जो है वो से आगे बढ़ेगा। और देखें, इस्लामिक ब्लॉक जो है वो लैक इस बात पे करता था, उसको इन्हिसार करना पड़ता था मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ ममालिक पे। और ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान की शक्ल में उनको एक टेक्नोलॉजी के एतबार से एक एडवांस मुल्क यहाँ पे उनके पास मौजूद है जो एक एटमी कुव्वत है और जिसकी एटमी सलाहियत जो है वो बवक्त ज़रूरत पूरे आलम इस्लाम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन जो मुआशी कमज़ोरी है उसने हमें दस्तनिगर बना रखा था बहुत से दूसरे ममालिक का, और उसकी वजह से हमें बहुत सी पाबंदियाँ, बहुत से ऐसे जो ज़ाब्ते हैं उनका भी सामना करना पड़ता था जो मुआशी तौर पे इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से हमारी मजबूरी बने हुए थे। और अब उस मजबूरी से निकलने का वक्त आ रहा है। अगर बाकी शोबों में देखें, OIC के लेवल पे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एक जो है वो कमेटी बना दी गई, उसके बड़े मंसूबे जो है हम सुनते आए, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद आगे नहीं हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये इसको आप उस तरफ भी बढ़ते हैं, अगर उस तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा आलम इस्लाम जो है ना इस सारी गुफ्तगू को ना एक और तरफ ले जाना चाह रही हूँ। खालिद साहब, मैं चाहती हूँ कि हम जरा ना इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी बात करें। जरा आप भी ध्यान से सुने, देखा तो आपने बहुत ध्यान से कि आखिर ये मनाजिर ना, इसमें बॉडी लैंग्वेज क्या क्या रही। सऊदी वली अहद आ गए, जहाज से उतरे, नीचे आए सीढ़ियों से चलकर, फिर उन्होंने आकर वजीर आजम इमरान खान को गले से लगाया, बड़ी गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाया। और इससे चंद लम्हे पहले भी और इन लम्हात में भी हमने ये देखा कि इमरान खान साहब बहुत खुश थे, बहुत मुतमईन थे। तो मैं तो ये सारे के सारे लफ्ज अदा कर रही हूँ। आखिर ये सारी की सारी बॉडी लैंग्वेज इसके मानी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अब हमको ज्वाइन कर रही है डॉक्टर सारा, तो उनसे ही जान लेते हैं। डॉक्टर सारा, बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपसे बेहतर कोई हमें बता नहीं सकता। ये मनाजिर जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपने भी देखे, जरा बताएं ना हमें। इसके हवाले से हम बाद में बात करते हैं। ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं अब वो बाहर आए हैं लाउंज से और अब रवाना दवा होंगे अब वजीर आज़म हाउस की जानिब। तो ये बराह रास्त मनाजिर भी हम देख रहे हैं। एक बहुत ही तारीखी दौरा, और ऐसे में कि जब सब मुंतज़िर थे कि कब पहुंचेंगे, अब वो वक्त आन पहुंचा है। और कुछ देर कबल हम यही बात कर रहे थे कि कैसी बॉडी लैंग्वेज रहती है। तो सऊदी वली अहद ने इमरान खान को उतरते ही गले लगाया, और जब वो सीढ़ियों से उतरते हुए भी आ रहे थे तो एक मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए हुए, यानी दूर से ही, ऐसा नहीं कि वो नीचे पहुंचे हैं तो उसके बाद उन्होंने रस्मन मुस्कुराया और हाथ मिलाया। जब वो सीढ़ियों से ही नीचे उतर रहे थे तो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो आ रहे थे। अब वो गाड़ी में बैठ चुके हैं, और जैसा कि किरण आफ्ताब, मैं कह रहा था आपको कि इमरान खान जो है ड्राइविंग सीट पे है। तो आज हम कह सकते हैं कि PM इमरान खान इज ऑन द ड्राइविंग सीट, और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उसी गाड़ी में मौजूद है, उनके बिल्कुल बराबर में। एग्जैक्टली। तो अब वजीर आजम हाउस की जानिब रवा दवा होंगे, और ये तस्वीर जब बैनुल-अक़वामी दुनिया देखेगी तो ऐसा इमेज जाएगा कि जब पाकिस्तान, जो पहले से ही मेहमानान की तवाज़ु के लिए मशहूर है,
जब यहाँ मेहमान आते हैं तो हम उनकी कैसे तवाज़ो करते हैं और उनको कैसे शाना बशाना लेकर चलते हैं। चिमचिमाती गाड़ी में दमकते हुए चेहरे वजीर आजम पाकिस्तान के और सऊदी वली अहद के, और ये दोस्ती की शहरा पर गाड़ी गामजन है, ये दोस्ती की शहराहें हैं और ये दोस्ती के जज्बात हैं। तो एक बात तो आपकी पूरी हुई, दूसरी बात मेरी पूरी हुई। बॉडी लैंग्वेज यहाँ भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, बिल्कुल। वो जो एक लफ्ज है ना जिसकी खोज में मैं थी इतनी देर से, ये जो शनासाई है ना, बात सारी इसकी है, वो है वजीर आजम पाकिस्तान के चेहरे पे और वो है इनके सऊदी वली अहद के रवैये में भी। और जब हम ये मनाजिर दिखा भी रहे हैं आपको और हम बॉडी लैंग्वेज का तस्करा करें, डॉक्टर सारा है हमारे साथ अभी भी। डॉक्टर सारा, एक तो वो मनाजिर हो गए जब इन्होंने हैंडशेक किया, और दूसरे ये मनाजिर कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान को लेकर जा रहे हैं। जरा आप हमें बताइए इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो हम देख रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, बड़ा क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये कोई डिप्लोमेटिक या कोई ब्यूरोक्रेटिक किस्म का दौरा नहीं है। इट्स मोर लाइक अ रिलेशनशिप बिल्डिंग थिंग। बहुत ही कॉर्डियल सी मूव्स नजर आ रही हैं। बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि हम शायद दुनिया को भी ये तासर देना चाहते हैं, और कुछ बिहाइंड द टेबल सेटलमेंट है कि ये एक ऐसा दौरा है जो मेन ब्यूरोक्रेटिक काम थे वो हो चुके हैं, और अब ये एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का काम है कि जहां हम, जैसे कि पाकिस्तान में रिवायत भी है कि मेहमानों को जब बुलाया जाता है, ख़ासतौर से अगर वो रिश्तेदार हों तो उनको बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत भी दी जाती है, हॉस्पिटैलिटी भी की जाती है। तो ये मुझे ज़्यादा इस वक्त मामलात वो लगे जब दोनों तरफ के सरबराह जो हैं वो कंफर्ट जोन में हैं और कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ, और जो एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस हैं वो शायद पूरी हो चुकी हैं, रादर देन उनका इस वक्त दौरा है और वो यहाँ आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मामलात थे वो कुछ तय पा चुके हैं। इस वक्त ये एक फॉर्मेलिटी वाला दौरा है जहाँ ये दिखाया जाए कि जी हम भी उतने ही वार्म और उतने ही एक्साइटेड और ओवरवेल्म्ड हैं जिस तरह दूसरी तरफ को है। तो एक तो ये मुझे बॉडी लैंग्वेज से बहुत एविडेंट लगा कि बेसिकली जो मामलात तय होने थे उनकी सूझबूझ या तो दोनों पार्टीज को है या सेटलमेंट ऑब्वियसली हो चुकी है, और अब फॉर्मेलिटीज हैं जिन पे काम करना है। जब भी दोनों साइड बहुत लाइट फुटेड नजर आ रही हैं, बहुत कंफर्टेबल। डॉक्टर सारा, एक तो होती है पसंदीदगी और एक होता है एक दूसरे पर एतमाद, ये भी वाज़ेह है दोनों जानिब से। जी हाँ, बेशक। मैंने जैसे कि कहा कि मैं तो ये एंटिसिपेट कर रही हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ थी वो पूरी हो चुकी हैं, यानी कि मामलात तय पा चुके हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज शायद बाकी रह गई हैं। तो जब ऐसे मामलात होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ हम अनएंटिसिपेटेड देख नहीं रहे, कुछ ऐसा नहीं है इस वक्त जिस पे परेशान हुआ जाए या जिस पे हमें एक दूसरे को कॉन्फिडेंस में लाना है। तो डेफिनेटली ट्रस्ट फैक्टर भी है, और दोनों तरफ से ही जो शायद एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी भी हुई हैं। इस वक्त ये दौरा मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है इट्स मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग थिंग rather than कि कोई मुहायदे हो या इस तरह के। अच्छा डॉक्टर सारा, जब आप भी बात कर ही रही हैं कि थिंग्स आर डिसाइडेड और बिल्कुल इसीलिए लाइट फुटेड हैं, हम इसमें ये भी देख रहे हैं साइकोलॉजिकली ये लोग कितने ज्यादा वेल सेट हैं, बिकॉज सिर्फ अगर लीडरान आते हैं तो वो बिल्कुल स्टिफ होते हैं, और एक जो मेहमान जो होते हैं वो कहीं और चले जाते हैं और वहां कहीं और चले जाते हैं, तो इतने ज्यादा स्टिफनेस नहीं है। हम देख रहे हैं वो आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं, वेदर वो वॉक करके आ रहे हो या फिर गाड़ी में बैठे हो। और मुझे एट सम पॉइंट ये लगता है क्योंकि इस वक्त जो थ्रू आउट दुनिया की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन पे स्टैंड करता है एज अ मुस्लिम नेशन ऑल्सो एंड अदरवाइज ऑल्सो, और जो हमारे बॉर्डर्स हैं एवरीथिंग। तो इस वक्त बड़ा क्रूशल ये पोजीशन है जहां शायद ये डिलिबरेटली भी मैसेज देना जरूरी है कि वी आर इन गुड टर्म्स विद मोस्ट ऑफ द पावरफुल कंट्रीज अराउंड। तो इट कुड बी दैट ऑल्सो, और हम ये भी जानते हैं कि सऊदीया एंड अदरवाइज ऑल्सो हमारे जो सरबराहान रहे हैं वो बड़े कॉर्डियल टर्म्स में रहे हैं हमेशा इन जगहों के सरबराहों के साथ। तो इट कुड ऑल्सो बी दैट अ पर्सनल बॉन्डिंग एंड एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेशन जो कि पूरी हुई है। तो ये मुझे बंडल ऑफ थिंग्स लग रही हैं जो कि पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए हुई हैं, जिसकी वजह से द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी। और ना सिर्फ ये कि
रिलेशनशिप बिल्डिंग, बल्कि मैं देख रही हूँ कि वो कोशिश करें कि खुद लीड कर सके उनको हर तरह, जिस तरह हमारे यहाँ एक मेज़बान करता है एक मेहमान के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आप हमारे साथ थी। अच्छा, एक बड़ा मखसूस स्टाइल होता है अरब सरबराहान का, अरबों का, जब वो जाते हैं किसी से मिलने या कोई उनके पास मिलने आए, हम सभी कहीं ना कहीं उस सबसे वाकिफ हैं, थोड़ी दूरी रखते हैं, थोड़ी दूरी रखते हैं और थोड़ा खास उनका एक स्टाइल होता है, वो भी होता है। exactly. अच्छा, अब हम यहाँ ये जानना चाहते हैं खालिद अजीम साहब, ये जो बॉडी लैंग्वेज आज हमने, पाकिस्तान भर ने, पूरी दुनिया ने देखा है, क्या ऐसा कुछ माजी में कभी हुआ? क्या इसी तरह का इस्तकबाल रहा दोनों जानिब से? आधी बात तो आपने मेरी पहले खुद ही कर दी है। वो ये है कि ये जो अरब सरबराहान हैं, जब ये कभी आते हैं और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के, तो मैंने यही देखा है कि उनके चेहरे पे वक़ार, तमकनत, मोहब्बत तो यकीनन होती है, लेकिन इस तरह से खुशी से उनके खिले हुए चेहरे या वो बेतकल्लुफ़ी का ये अंदाज़ जो है, ये कम अज़ कम मैंने पहली मरतबा देखा है। मैंने यहाँ पे शाह अब्दुल्ला, जबकि अभी वो वली अहद थे, उनकी आमद और उनका सारे का सारा यहाँ पे उनकी सरगर्मियाँ जो उनको भी कवर किया। उसके बाद मैंने जब मौजूदा जो शाह सलमान हैं, जब ये शहजादा सलमान वली अहद के तौर पे 2014 में यहाँ पे आए थे, तो उनको भी मैंने देखा है। ये अंदाज़ बेतकल्लुफ़ी का, इस अंदाज में ज़्यादा चेहरे पे वो मुसर्रत और खुशी मैंने कम अज़ कम इससे पहले इस बेतकल्लुफ़ी के अंदाज में उसका इजहार नहीं देखा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई उनको यहाँ आके खुशी नहीं हो रही थी, लेकिन वो शायद अपने मर्तबे के ख़िलाफ़ इस बात को समझते थे कि वो उनके चेहरे से बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट से आगे की कोई चीज़ जो है वो दिखाई दे। और यहाँ पे इस किस्म का मंजर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तब्दीली की गमाजी करता है, और उसमें वो यकीनन इस अंदाज में चलते आ रहे थे कि जैसे कोई कई सालों के बेतकल्लुफ़ दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, और यही अंदाज जो है वो हमारे वज़ीर आज़म का भी था। यानी खालिद अजीम साहब, आप कह रहे हैं कि सिर्फ तब्दीली सिर्फ यहाँ नहीं आ रही, तब्दीली वहां भी आ गई है। जी बिल्कुल, ये तब्दीली है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी सरबान, उससे पहले शाह फैसल साहब, अगरचे मैं तालिब इल्म था, लेकिन जब वो यहाँ पे आए थे तो मैंने ये देखा कि उनके चेहरे पे बिल्कुल एक संजीदगी और वक़ार जो है वो देखने में आता था। और ये जो बिल्कुल एक इस अंदाज में कि वो अपनी खुशी को छुपाने की, दबाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका खुल के इजहार कर रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली कम अज़ कम मैं जो यहाँ पे होने वाले जो इस्तकबाल हैं या वहाँ पे मेहमानों की जो आमद है उसके हवाले से ये देख रहा हूँ। और ये कहा जा सकता है कि वो मुस्कुराहटें को थोड़ी बहुत उस वक्त तो दिखाई देती थी जब पाकिस्तान के सरबराहान सऊदी अरब जाते थे। वहाँ पे तो उनके जो कायदीन हैं, जब वो पाकिस्तानियों का इस्तकबाल कर रहे होते थे तो थोड़े से फराखदिली का मुजाहरा मुस्कुराहट के हवाले से करते थे। लेकिन ये जो इतना ख़जाना बिखरा हुआ है, ये कम अज़ कम इससे पहले मैंने नहीं देखा। और मेरे लिए ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये एक खुशगवार हैरत है इस हवाले से कि वो लोग जो कि अपने ऊपर, चेहरे के ऊपर संजीदगी को सजाना जो है वो अपने मर्तबे की शान समझते थे, आज वो जब यहाँ पे उन्होंने लैंड किया तो वो उस किस्म का कोई तासुर उन्होंने नहीं दिया, बल्कि एक बेतकल्लुफ़ दोस्त का, एक ऐसे शख्स का जो कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो यहाँ आके यूं महसूस कर रहा है कि शायद वो अपनी ही किसी अपने घर में आया है और अपने किसी बेतकल्लुफ़ दोस्त से मिल रहा है। उस अंदाज में उन्होंने इसका यहाँ पे मुजाहरा किया है। खालिद साहब, हम मनाजिर भी देख रहे हैं, कि ये जो काफिला है वो अब वज़ीर आज़म हाउस की जानिब रवां दवा है। नूर खान एयरबेस से वज़ीर आज़म हाउस कितना फासला है, जरा बताएंगे? जी, फासला जो है वो तो तकरीबन 16-17 किलोमीटर बनता है। लेकिन अब ये देखना ये है कि वो गाड़ियों का जो मोटरकेड है उसकी स्पीड आम गाड़ियों की निस्बत जो है वो ज़्यादा तेज़ होती है। और फिर ये कहा जा सकता है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचने में, चूंकि रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है और वो मोटरकेड जो है वो बहुत तेज़ी से वहाँ से मूव कर सकता है। तो अंदाज़न 15-1 मिनट का वक्त जो है वो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि वो वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पूरी तैयारियाँ पहले से की हुई हैं। मौजूद मेहमान जो हैं वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, सलामी दी जाएगी और उस गार्ड ऑफ ऑनर का वो मुआयना करेंगे। उसके बाद जो बिजनेस सेशन है जिसको हम कह चुके हैं MOUs को के दस्तखत का और जो मुआहदे हैं उनके दस्तखतों का मरहला आएगा।
اور اس کے بعد پھر ان کے اعزاز میں وزیر اعظم نے جس عشائیے کا اہتمام کیا ہوا ہے وہ عشائیہ وہ دیں گے اور اس عشائیے میں وہ شرکت کریں گے. یہ آج کی سرگرمیاں یہیں تک ہیں اور وہاں پہ بھرپور تیاریاں اس سے پہلے کی ہوئی. خالد صاحب لیکن مینیو کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. لوگوں کے انٹرسٹ کی بات یہ بھی تھی. میرا خیال میں آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے اس لیے آپ مینیو کی بات باہر کر رہی ہیں. میں نے پہلی بار کیا. آپ کھانے کے لیے کچھ منگوا لیا جائے لگتا ہے. ٹھیک ہے آپ بھی اپنے کھانے کے لیے کچھ منگوائیں. عدنان عادل صاحب ابھی خالد صاحب نے کہا کہ یہ مسکراہٹیں نہیں ہیں, مسکراہٹوں کے خزانے ہیں اور انہی خزانوں کا تبادلہ کیا ہے پہلے دھرتی پر پاکستان کی اترتے کے ساتھ ہی خاص مہمان اور وزیر اعظم پاکستان نے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل یہ بات صحیح ہے. دیکھیے 45 سال کے بعد جب شاہ فیصل سن 74 میں آئے تو ایسا بڑا اہتمام کیا گیا تھا. دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی تو لاہور میں تمام جو اسلامی ممالک ہیں ان کے سربراہ آئے تھے تو ایک بہت ہی بڑا شو تھا وہ. اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے بعد سعودی عرب کے کسی بھی ولی عہد کے دورے کا اتنا بڑا جو اہتمام ہوا ہے 45 سال کے بعد آج ہوا ہے شاہ فیصل کے بعد. وہ تو اس وقت بادشاہ تھے. اور دیکھیے کہ اس میں پرائم منسٹر کا گاڑی ڈرائیو کرنا ایک سمبولک بات ہے کہ آپ مہمان آئے ہیں آپ ان کو عزت دے رہے ہیں کہ آپ ایک ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں, آپ خود ان کے لیے گاڑی چلا کر جو ہے وہ آگے لے جا رہے ہیں. اور شاہ سلمان جو ہیں شاہ فیصل کی طرح ایک مختلف آدمی ہیں. یہ جو محمد بن سلمان ہیں, شاہ فیصل نے بھی سعودی عرب کا رخ بدلا تھا. اسی طرح یہ جو محمد بن سلمان ہیں انہوں نے بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے ہیں یہ سعودی عرب میں. ایک تو انہوں نے کرپشن کے خلاف بہت کامیاب مہم کی اور اس میں انہوں نے $100 ارب سے زیادہ نکلوائے کرپٹ لوگوں سے. وہاں پر خواتین کے حقوق کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. مثلا وہاں پہ خواتین کو پہلی مرتبہ گاڑی چلانے کی اجازت دی گئی, وہاں پہ سنیما کی اجازت دی گئی, کانسرٹ کی اجازت دی گئی, اسپورٹس اسٹیڈیم بنانے شروع کیے. اب یہ وہاں پر ایک $500 ارب سے ایک نیا شہر آباد کرنے جا رہے ہیں. تو یہ محمد بن سلمان کی شخصیت ایسی ہے کہ جو تبدیلی کی شخصیت ہے. اور ہمارے وزیر اعظم بھی تبدیلی کے دائی ہیں اور وہ دعویٰ ان کا بھی نعرہ یہی ہے کہ تبدیلی ہم لے کر آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول پر دونوں جو رہنما ہیں وہ ایک پلین پر ہیں. عمران خان بھی تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور محمد بن سلمان بھی. تو یہ ایک بہت اچھی ان کے درمیان جس طرح یہ ایک دوسرے سے مل رہے تھے لگ رہا تھا کہ پرسنل ایکویشن بہت اچھی ہے, ان کی ایک سینرجی بنتی ہے. یہ دونوں ایک بے تکلفی سے ایک طرح ہنستے مسکراتے اور بہت ڈھیلے ڈھالے انداز میں بے تکلفانہ انداز میں چل رہے تھے. عمران خان بھی اور محمد بن سلمان بھی, اور عمران خان کچھ ان سے کہہ بھی رہے تھے. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے ایک اچھا تعلق استوار ہو چکا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان 2 دورے کر چکے ہیں سعودی عرب کے, ایک ستمبر میں کیا تھا اور دوسرا اکتوبر میں کیا تھا. تو ایک مختصر سی مدت میں وہ 2 بار سعودی عرب گئے اور یقیناً انہوں نے ایک پرسنل ایکویشن جو ہے وہ محمد بن سلمان سے 2 بار وزیر اعظم پاکستان عمران خان سعودی عرب گئے اور اب جب سعودی ولی عہد یہاں پہنچے تو یوں لگتا ہے کہ یہ تو برسوں کی بات ہے, یہ 2 ملاقاتوں کی بات نہیں ہے. علی حیدر آپ کو بھی ایسے لگا؟ بالکل, میں عدنان صاحب کی ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں. ایک بڑی پرسنل ایکویشن واقعی نظر آ رہی تھی, ایک بانڈنگ نظر آ رہی تھی دونوں میں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا چونکہ باڈی لینگویج کی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی تو جہاز سے نیچے اترتے ہی دونوں رہنماؤں میں, دونوں سربراہان مملکت میں گفتگو شروع ہو گئی تھی. وہ گفتگو اگر آپ کسی سے پہلی دفعہ ملیں یا جس سے کم آپ کی ایک ایکویژن ہو تو آپ حال احوال پوچھتے ہیں, اس کے بعد خاموشی سے آگے بڑھتے ہیں. تو مسلسل ایک گفتگو کا سلسلہ جب تک کہ ریڈ کارپٹ سے ہال میں داخل نہیں ہو جاتے, اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی شروع رہا ہو, تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہے دونوں کے پاس شیئر کرنے کو, کہنے کو. خان صاحب نے بھی بہت کچھ کہنا ہوگا ہیز رائل ہائنس سے, اور انہوں نے بھی بہت کچھ کہنا ہوگا. دیکھیں یہ جو اسٹیٹ کے ریلیشنز ہوتے ہیں یہ ہوتے تو ریاست کے مابین ہی ہیں, ان کو پرسنل ہونا نہیں چاہیے, لیکن اس حد تک پرسنل ضرور ہونا چاہیے. پرسنل انٹرسٹ نہ ہو سربراہان مملکت کا ایک دوسرے کے اس تعلق کے حوالے سے, لیکن یہ جو ایک ریلیشن جہاں پہ بے تکلفی نظر آتی ہے, ایک کمفرٹ لیول نظر آتا ہے بات چیت کے حوالے سے. بہت سی چیزیں ہیں جو پاکستان نے ان کے سامنے رکھنی ہے, یہ پاکستان کے سامنے رکھیں گے. تو جو ایک کمفرٹ لیول ہمیں دونوں رہنماؤں میں نظر آیا یہ خوش آئند ہے. آگے چل کے اس کے ثمرات بھی یقینی طور پہ آئیں گے. اور اب جو استقبال ہے وہ مجھے وہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ استقبال ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اور ناقدین کو بھی اس بارے میں سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی. بڑی عجیب لگتی ہے بات جب کہتے ہیں جناب اتنے کروڑ روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں
کہاں گئی وہ اسٹیرٹی, کہاں گئی وہ سادگی کی مہم. تو دیکھیں ایک مہمان ہے جو آپ کے پاس آیا ہے, اور آیا خالی ہاتھ نہیں آیا, وہ بیگز بھر کے لایا ہے ڈالرز کے. میں نے ایک مثال اکثر دیتا ہوں ہم سادہ لوگوں کے لیے ہے کہ جب کوئی مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے تو وہ کوئی اپنے ساتھ کوئی فروٹ میں آپ کی گفتگو بہت معذرت کے میں کاٹ رہا ہوں, آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں, لیکن میں چاہوں گا آپ ایک پل کو اسکرین کی جانب ضرور نظر کیجئے گا, اور میں چاہوں گا کہ ہم یہ مناظر جو ابھی براہ راست آ رہے تھے ان کو دوبارہ چلائیں. یہ جو پاکستان کے علاقائی ہم دیکھ رہے تھے پوشاک زیب تن کیے ہوئے کچھ